ابھی فی الحال یدھ کون ڈرائیو کر رہا ہے, ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہے؟ امریکن لا میکرز ہے, وہ کہہ رہے ہماری جنگ ہے, ہمارا نہیں ہے, یہ کسی کو اور ہے, ہمارا بالکل یہ اسرائیلی والے کے جنگ ہے. وشو میں کوئی دیش ایسا نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو. مجتبیٰ خامنئی کہاں ہے اس سمے؟ مجھے ہم کو انسائڈ اسٹوری جو ہمارا لوگ بتایا تھا, وہ مجتبیٰ جی اس کی ساتھی بیوی ہے. ابھی بھی اگر یہ جنگ بہت لمبی چلتی ہے, ایران ٹکا رہے گا؟ ایران واز پریپیئرنگ فار دی لاسٹ 47 ایئرز, پوری پریپیئر کر رہا ہے, مطلب انڈر گراؤنڈ سٹی بن گیا تھا, شہر بنا. دے آر پروڈیوسنگ 75% جو ان کی توڑ دیا تھا امریکن میں, ابھی بنایا تھا دوبارہ. دیر از نو وے دیٹ ایرانین ول سرنڈر, کیونکہ ان کی دماغ میں سرنڈر ہے نہیں ہے. ہارموز امریکہ کھول نہیں پا رہا ہے, اسرائیل کچھ کر نہیں پا رہا ہے, تو ایسا کیا ہے کہ امریکہ اپنے سینک بھی اتارنے میں ڈر رہا ہے؟ Who can stop the Iranian? ابھی تک امریکن ڈر لگتا ہے, ابھی تک امریکن خود نہیں آتے ہوئے. 500 کلومیٹر دور ہے ایران کی شور. کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ ایران کین اٹیک دیم. تو امریکن پریزیڈنٹ میں خود کہہ رہے ہم لوگ آئی وانٹ این آنریبل ایگزٹ, لیکن جب تک ان کی اسرائیل کہہ رہے ہم لوگ اگر ہمارا آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا لیبنان کے اوپر, فلسطین کے اوپر, تو ہم لوگ کی جنگ رکنے نہیں ہونا چاہیے. ڈسٹرکشن ان کا دماغ میں ہے. امریکن سسٹم از بیسڈ آن وار, آن اٹیکنگ نیشن. یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں, امریکہ میں کیوں کہ ہر 10 سال کے لیے ایک جنگ شروع کر رہے ہیں. آپ ان کی ہسٹری دیکھیں. If America doesn't go for an external war, they will have a civil war at home. سیدھی سی بات. اب اتنا سا اسرائیل ہے اور امریکہ اپنی ودیش نیتیاں اگر اسرائیل سے پربھاوت ہو کے بنا رہا ہے, تو اس کے پیچھے کیا وجہ رہتی ہے؟ فارن پالیسی از ہائی چیک بائی دا اسرائیلیز. لوبی, کیونکہ اسرائیل میں لوبی میں وہاں پر یہ 40 ملین کرسچنز وہاں پر ایونجلسٹ انہوں نے سپورٹ کر رہا ہے. ایسا بھی لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جتنے دھنی لوگ ہیں, جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے, وہ سارے یہودی ہیں. تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ امریکہ کی جو ودیش نیتی ہے, یا امریکہ اتنا پربھاوت یا اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے؟ جو ان کے پاس کیپٹل ہے, ہی ڈیسائڈ دا پولیٹیکل پاتھ. آپ کے پاس پیسہ ہے, یو کین کنٹرول. کیا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ایپسٹین فائل بھی ہو سکتی ہے؟ ایپسٹین فائل از اے ہیوج جاب آف این سنڈیکیٹ آف اے کنٹری, and nobody can do it except the Mossad. موساد کے ہاتھ میں, تو سب کے ساری دنیا لیڈر کے ان کے ہاتھ میں. اگر اس جنگ کو جیت جاتے ہیں امریکہ اور اسرائیل, تو اس کے بعد نیتن یاہو کے جتنے بھی کورٹ کیسز چل رہے ہیں وہ پھر بند ہو جائیں گے. خود راشٹرپتی ٹرمپ کہہ رہے آپ اس کا کیس بند کرو, اس کا کیس بند کرو. کیوں بند کرنا چاہیے؟ کہہ رہے ہی از فائٹنگ اے وار فار اسرائیل. کیا اس کا پورا فائدہ امریکہ کو نہیں مل رہا ہے؟ دس از دا فرسٹ وار دے فیل دا ہیٹ. کتنا امریکہ جنگ کیا تھا, لیکن اسی بارے میں فیل ہو رہا ہے. ہیلو ایوری ون, اپنی کرسی کی پیٹی باندھ لیجئے, کیونکہ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ٹیک آف ود SKT. SKT یعنی کہ میں شالنی کپور تیواری. وشو میں کہیں بھی یدھ ہو, لیکن اس کا اثر اور نشان بہت لمبے سمے تک دکھائی دیتا ہے. امریکہ ایران اسرائیل جنگ جو کہ 28 فروری سے شروع ہوئی تھی, اس کا اثر ہم کو بہت پہلے دکھائی دینا شروع بھی ہو گیا تھا, اور کب تک یہ نشان رہیں گے یہ ابھی کوئی جانتا بھی نہیں ہے. بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ, کیا ایران, کیا اسرائیل یہ چاہتا بھی ہے کہ یہ یدھ ختم ہو جائے؟ بہت سے سوال ہیں, اور ان سب کو جاننے کے لیے آج ہم نے بات کی ہے ڈاکٹر وائل اودھ سر سے. میں آپ کو بتاؤں, یہ سیریا مول کے ضرور ہیں, لیکن 1980 سے انڈیا میں رہ کر پترکارتا کو اپنی آگے بڑھا رہے ہیں. آپ انہیں وار جرنلسٹ کے طور پر پہچانتے ہیں, لیکن میں انہیں پیس جرنلسٹ کہوں گی, کیونکہ ہمیشہ انہوں نے شانتی کی بات کی ہے. وہ چاہے کارگل وار رہا ہو, شری لنکا میں اندر ہی اندر جو کانفلکٹ رہا ہے وہ سمے ہو, افغانستان ہو, عراق وار ہو, ان سب کو بہت نزدیک سے سر نے کور کیا ہے. میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ 2003 کے سمے جب عراق وار یہ کور کر رہے تھے, تو ان کو بندی بنا لیا گیا تھا. یدھ بندیوں میں سے یہ ایک تھے. یہ الگ بات ہے, قسمت اچھی رہی اور بعد میں یہ اس چنگل سے نکل پائے.
डिटेल में हमने समझने की कोशिश की है कि अभी ईरान, इराक और इजराइल में फायदे में कौन है। डिटेल में हमने समझने की कोशिश की है कि चाइना को इससे क्या फायदा मिल रहा है, विलेन इस युद्ध का कौन साबित होगा और किसके हाथ में लड्डू है। ये सारी बातें सर ने डिटेल में हमें समझाई हैं। आपको पसंद आए पॉडकास्ट, प्लीज इसे आप लाइक कीजिएगा। और रिक्वेस्ट मेरी है कि हमारा जो फर्स्ट माइलस्टोन है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का, वहां तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। बहुत नजदीक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन जो थोड़ी सी दूरी बची रह गई है वो आपके एक सब्सक्राइब से पूरी हो सकती है। आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन हमारी ताकत इससे बढ़ती है और अच्छे बड़े वैल्यूएबल गेस्ट और कंटेंट आप तक हम लेके आते हैं। और चलिए अब बिना देर किए स्वागत करते हैं, हम बोर्डिंग पास में देती हूं डॉक्टर वाइल अवध सर को। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ था और उस समय सब ये सोच रहे थे कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक बार को ऐसा लगता है कि अमेरिका युद्ध ख़त्म करना चाहता है, वो चाहता है हॉर्मुज़ खुल जाए, संधि की बात होती है, फिर अचानक से इज़राइल कहीं हमला कर देता है, फिर अचानक से ईरान मना कर देता है। सबसे पहले मुझे आप ये समझाइए कि अभी फ़िलहाल युद्ध कौन ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग सीट पे कौन है? तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोबारा आपकी बुलाते हम आपके प्रोग्राम था। एक्चुअली क्या है, जब तक वहाँ पर जून में पिछले साल में शुरू किया था, उसी के वक्त में आपको याद है ना, उसके साथ में अमेरिकन में इजरायली है और उनके साथ में दोनों को बिल्कुल मतलब डिसाइड किया था हमको ये जंग जाना चाहिए के लिए। लेकिन जब तक वहाँ जिनेवा में गया था, उसके साथ ही है अमेरिकन में और ईरानियन और वो मीडिएटर भी है, उनके साथ ही है ओमान मंत्री क्या उनके पास है, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यूके वाला वहाँ पर बैठने के लिए बातचीत हो गया था। वो कह रहे हमको वो बिल्कुल फासला हो गया था ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम और कोई हल मसला का हल तैयारी है, लेकिन हम लोग अगले दिन में अमेरिकन और इजरायली शुरू किया था। तो अभी तक जब तक उनके लिए अचीव नहीं हुआ था, फिर दोबारा वो तो फिर रुका था, फिर आ गया था। मैं दोबारा वो कह रहे हम लोग इस बारे में हमको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी शुरू किया था। मतलब उनके लिए कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई डायरेक्शन है नहीं, सारी दुनिया मालूम हो गया। अमेरिकन ख़ुद कह रहे, अमेरिकन वो डिसीजन मेकर है, वो अमेरिकन लॉ मेकर्स है, वो कह रहे हमारी जंग है, हमारा नहीं है, ये किसी को और है, हमारा बिल्कुल ये इजराइली वाले के जंग है और अमेरिका कोई फ़ायदा भी नहीं। नो डेंजर ऑन द अमेरिका, इलिजिटिमेट वॉर है और इलीगल भी है अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। ये सारे हो गया था। तो अभी तक अमेरिका खुद मालूम है सारे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया था, वो मिलिट्री बेसिस को कह रहे ख़राब कर दिया था, न्यूक्लियर भी हो रहा था। खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे अगर आप सब जब तक सब मिलिट्री अचीवमेंट किया तो जंग क्यों नहीं रोकेगा? जंग नहीं रोकेगा क्योंकि हम लोग बताया था आपकी पहले रीजनल जंग है और ग्लोबल वॉर है। ग्लोबल जंग रीजनल जंग है तो इजराइल के लिए उनकी एम्बिशन करने के लिए बढ़ना चाहते हैं। ये तो उसका ऑक्यूपेशन लिबानन सीरिया भी बढ़ जाते और वेस्ट बैंक में और गाजा स्ट्रिप भी है। और अमेरिकन कह रहे तो ये तो ख़त्म करना चाहिए, दे कैन कैच इंडिया एंड चाइना और साउथ कोरिया, सबको गर्दन में बंद करना चाहिए उनके लिए, जो क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 1/5 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड हो जाएगी। तो अभी तक वो कोई अचीवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ईरान में कितना शक्ति है, कितना मतलब ताकत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल उनके हाथ में मतलब बार्गेनिंग चिप्स आ गया था। तो अमेरिका बिल्कुल उसका राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते अभी तक। इसलिए युद्ध में आना जाना, दे आर ऑलरेडी इन द टॉक ना तो जाने के लिए नहीं जाने के लिए, तो इसलिए वो अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, कोई हल का मसला नहीं हुआ अभी तक। बहुत से लोग ये कहते हैं, सिर्फ इस युद्ध के लिए नहीं, इसके पहले के लिए भी बहुत से लोगों का ये कहना है कि अमेरिका की कई बार नीतियाँ इजराइल से प्रभावित होती हैं। अब इतना सा इजराइल है और अमेरिका अपनी विदेश नीतियाँ अगर इजराइल से प्रभावित होकर बना रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह रहती है? देख लो, आप तो दुनिया का मालूम हो गया, इजराइल लॉबी में अमेरिका में आईपैक लॉबी है और सारी सेनेटर इजराइल में परचेज़ किया था। यानी मकसद है अमेरिका में हर साल के लिए $4 बिलियन के लिए इजराइल के लिए डोनेट करना ये कर रहा है। उसके पीछे इजराइल में $500 मिलियन अमेरिका वापसी कर रहा है। हर सेनेटर में $4 मिलियन मिल रहे थे, $2 मिलियन। आप देख लो, मतलब जो अमेरिकन स्टेटस देते, जो वहाँ पर स्टैटिस्टिक आ रहे अमेरिका में दिखा रहे
کتنا سینیٹر امریکن میں کتنا پیسہ ملے. یعنی مقصد کسی کو امریکن سینیٹر میں انٹی اسرائیلی نہیں ہو سکتا ہے, صرف اسرائیل کی وہ انٹینشن میں کر رہا ہے, اسرائیل کے پروٹیکشن کر رہا ہے. تو اس لیے امریکہ میں اٹ از ہائی جیکڈ. ہر امریکن میں خود کہہ رہے ہم لوگ ہمارے پاس نہیں ہمارا ڈیسیجن ہے. فارن پالیسی از ہائی جیکڈ بائی دا اسرائیلیز. لوبی, کیونکہ اسرائیل میں لوبی میں وہاں پر یہ 40 ملین کم سے کم, یہ تو زائونسٹ رائٹ ونگ کرسچنز وہاں پر ایونجلسٹ انہوں نے سپورٹ کر رہا ہے. تو کیونکہ ان کی آبجیکٹو ایک ہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہم کو یہ دیش توڑنے کے لیے سیریا, عراق, ایران, یہ پورا فلسطین وہ توڑنے کے لیے تیاری ہے. تو نئے مسیح بھی آئیں گے, مطلب مسیح ول کم. تو کیونکہ دونوں کے طرف بلیو کر رہا ہے. تو جوش کہہ رہے تو ہمارے لیے آ رہے, اور کرسچن والے کہہ رہے یہ تو اگر یہ توڑنے کے لیے پھر دوبارہ ریبرتھ آف دا جیسس کرائسٹ اور دا نیو مسیح ول کم. تو اس لیے دونوں کو برابر میں مطلب دے آر پشنگ دیم سیلف. جنگ شروع کرنا توڑنے کے لیے تیاری ہے, پوری ختم کر دو. جب تک سوچ رہا تھا یہ کل کا وہ تو نیو مسیح آ رہے. تو اس لیے آپ دیکھتے یہ جنگ میں پہلے کہہ رہے پولیٹیکل آبجیکٹیو بھی ہے, ملٹری آبجیکٹیو بھی ہے. آج تک امریکن راشٹرپتی میں خود ریلیجس آبجیکٹیو بھی دے رہے ہیں, اور نتنیاہو کے ساتھ میں جو پردھان منتری اسرائیل میں دونوں اس کے لیے ریلیجس وار کر رہا ہے. اور خود امریکن یہ ڈیکسٹ وہ جو اس کی ڈیفنس سیکریٹری میں خود کہہ رہے دس از اے کروسیڈر وار. یا کروسیڈر وار کیا مطلب ہوتا ہے؟ یو آر ڈوئنگ این اینٹی اسلام, اینٹی مسلم, اٹ از اے کروسیڈر کرسچن وار. تو اس لیے ویٹیکن پاپ وہ منع کر دیا تھا, وہ کہہ رہے ہم کو نہیں ہے, وی کین ناٹ فائٹ, دس از ناٹ اے ریلیجس وار. وہ تو اسرائیل کہہ رہے تو یہ بھی ریلیجس وار نہیں ہے. تو اس لیے ان کے لیے ابھی تک جھگڑا شروع ہو گیا تھا, ان کی بدنامی کر دیں گے وہ ویٹیکن کے لیے راشٹرپتی ٹرمپ کا. تو یہی کہنا چاہتے ہو دے ڈونٹ وانٹ بیکاز اسرائیل بین امریکہ ہائی جیکڈ بائی دا اسرائیلیز لوگ. اور یہ بہت لمبے سمے سے چلا آ رہا ہے. لمبے جب تک اسرائیل کا اچیومنٹ نہیں ہوا تھا. اسرائیل میں خود پردھان منتری ہے, اس کا منسٹر فائنانس منسٹر اس کا یہ سموترچ بھی ہے, بن گویر, وہ کہہ رہے سب کو جو سیکورٹی والا وہ کہہ رہے ہمارا ملک میں ہمارا دیش میں بڑی ملک ہے فرام یوفرس ٹو نائل. اگر یوفرس ٹو نائل ان کے دیش ہے, ان کی میپ ہے. آپ یہ سمجھ لو سیریا پورا کھا گیا, عراق پورا کھا گیا تھا, اور جوردن, لیبنان, فلسطین, اور 1/3 آف سعودی عربیہ, اور 50% آف ایجپٹ. تو مطلب یہ تو رہے گا پرووکیشن, پرپیچوئل پرووکیشن فار پرماننٹ وارز. ایسا بھی لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جتنے دھنی لوگ ہیں, جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے, وہ سارے یہودی ہیں. تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ امریکہ کی جو ودیش نیتی ہے, یا امریکہ اتنا پربھاوت یا اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے؟ تو لوبی کے تو کافی ہے, ان کی پیسہ سب کو کہہ رہے ایوری بڈی سیز جو ان کے پاس کیپٹل ہے ہی ڈیسائڈ دا پولیٹیکل بات. تو ساری دنیا معلوم ہو گیا جب کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یو کین کنٹرول. تو آپ پیسہ والی خریدنے کے لیے جیسے میں نے بتایا تھا آپ کے سینیٹر وہ خرید کر رہے, وہ پیسہ دے رہے, ڈونیشن کر رہے, $1 ملین $2 ملین ہر سال کے لیے. ایک سال بھی نہیں ہے, ہر سال کے لیے. اور اگر ایک ہی بھی انٹی اسرائیل میں کوئی سینٹیمنٹ ہے, ان کے پاس کوئی سوچ رہا ہے, وہ ڈیفیٹ کر رہا ہے. کیوں؟ اس کے پیسہ بھی دینے کے لیے. تو اس لیے امریکن رینٹڈ کنٹری, کرایہ لینے کے لیے. مطلب دیکھ لو جب تک عراق انویژن کیا تھا تو انہوں نے پورا پیسہ کہاں سے لیا تھا؟ گلف کنٹری میں دے دیا تھا. جب تک ان کے افغانستان میں گیا تھا, جب تک وہ 11 ستمبر ہو گیا, 11 ستمبر میں کیا کیا تھا؟ پوری دنیا میں جاپان, آسٹریلیا, انڈیا, سب کو پیسہ دے دیا امریکن کے لیے اور یہ جنگ کے لیے. اس باری ہے جنگ میں کہہ رہے ہم لوگ کیسے کرنا, تو گلف کنٹری میں ہمارے جوائن کرنا چاہتے تو منع کر دیا تھا. تو اس لیے ابھی تک وہ تو فی الحال اسرائیل کے ہاتھ کے پیسہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پیسہ وہ جو شروع کرنا, کیونکہ عام انڈسٹری ہے. آپ دیکھ لو یہ بھی ہمارے دیش میں انفارچونیٹلی عرب ملک میں جیسے لیبیا, جیسے عراق, جیسے ایران, جیسے لیبنان, آج کل ٹیسٹنگ گراؤنڈ. یعنی مقصد یہ امریکن جو آرم انڈسٹری ہے جو مینوفیکچر کر رہا ہے, پہلے ہم کو ہیومن بینگ ٹیسٹ کر رہا ہے. جب تک ان کی مطلب پاس ہو رہا ہے تو دے کین انڈکٹڈ انٹو دی آرمی. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیر از اے لوبی, ناٹ اونلی اسرائیلی لوبی, دا ملٹری لوبی ایز ویل, کیونکہ یہ دونوں کے ہاتھ میں. اور باقی روچفیلڈ فیملی جو اس کے پاس پیسہ ہے, جو اس کے آل دا کنٹرول آف دا بینکس, تو دے کین ڈکٹیٹ دا امریکن کیا کرنا چاہتا ہے. دیٹ از وائی جب تک ان کی پہلی ٹرم, آپ یاد ہے کچھ ایک بار وہ پہلے فرسٹ ٹرم 2017,
تو انہوں نے $100 ملین مل گیا تھا ٹرمپ کے لیے ڈونیشن کے لیے, جوش لوبی دے دیا تھا. وہ کہہ رہے ٹرانسفر دا کیپٹل فرام ٹیل اویو امریکن ایمبیسی ٹو جیروسلم, انہوں نے ٹرانسفر بھی کیا تھا. اور کہہ رہے سیرین گولن جو اسرائیل آکیوپائڈ کیا 1973, وہ بھی قبضہ پرماننٹ اسرائیلی ٹیریٹری بن گیا تھا, وہ تو بھی دے دیا تھا. ابھی تک جب تک سیکنڈ ٹرم آ گیا تھا اسرائیلی لوبی وہ پیسہ بھی دے دیا تھا. کہہ رہے اسرائیل میں اور امریکہ میں کہہ رہے آپ وہ ایران میں جنگ شروع کرو, کیونکہ آج تک میں براک اوباما ہے, جون کیری بھی ہے, سارے امریکن آفیشلز ہیں, اور فارمر پریزیڈنٹ خود بتایا تھا یہ کتنا ٹرائی کیا تھا, 40 سال بھی ہے پردھان منتری نتنیاہو کوشش کر رہا ہے, کوئی امریکن پریزیڈنٹ ایکسیپٹ کر رہا ہے اٹیک ایران اٹیک ایران اٹیک ایران. اور نتنیاہو خود کہہ رہے پہلے USSR خطرناک ہے اسرائیل کے لیے, وہ بھی توڑ دیا تھا. پھر کہہ رہے تو عراق کے لیے رجیم صدام حسین ہتھار دو, پھر پیسفل ہو گیا تو وہ بھی ہتھار دیا تھا امریکن میں. پھر لیبیا کہہ رہے قدافی میں بھی خراب ہے, پھر انہوں نے ہتھار دیا تھا لیبیا. پھر ابھی تک کہہ رہے ایران میں توڑنے کے لیے تیاری ہے, تو اسرائیل کی شانتی ہو جائے گی, پورا قبضہ کر رہا ہے. تو اس لیے آپ جب تک پیسہ دیتے ہو یو کین ٹیک دا آر منی ویر یو وانٹ. تو امریکن نتھنگ بٹ رینٹڈ آرمی. آپ نے کہا کہ بہت دن سے اسرائیل اس کوشش میں تھا کہ کوئی امریکن پریزیڈنٹ ایسا ہو جو اس کی بات کو سنے مانے. کیا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ایپسٹین فائل بھی ہو سکتی ہے؟ آپ خود بتایا تھا یہ تو ایپسٹین فائل, یہ ساری دنیا معلوم ہو گیا, کیونکہ پہلے اوباما منع کر دیا تھا, جارج بش منع کر دیا تھا جب تک انہوں نے اپروچ کیا تھا. سارے امریکن پریزیڈنٹ, بل کلنٹن خود بولا ہم لوگ منع کر دیا تھا ایران اٹیک ایران کس چیز کے لیے. لیکن جب تک ان کی ایپسٹین فائل آ گیا ان کے ہاتھ میں, سب کو معلوم ہو گیا تھا بلیک میلنگ آف دا پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو اس لیے یہ جب تک ایہود براک فارمر پرائم منسٹر آف اسرائیل 12 دفعہ میں وہاں پر بھی گیا تھا, 10-15 دن بیٹھنے کے لیے, پوری ٹیپ لینے کے لیے جا رہے. اٹس ناٹ اے ون مین جاب. ایپسٹین فائل از اے ہیوج جاب آف این سنڈیکیٹ آف اے کنٹری اینڈ nobody can do it except the Mossad. موساد کے ہاتھ میں تو سب کے ساری دنیا لیڈر کے ان کے ہاتھ میں. دیز آر دا ورشپر آف دا ایولز. اس لیے جب تک یہ جنگ شروع ہو گیا تھا ویسٹ بینک اور غازہ کے اوپر ہے, کتنا لوگ مارا تھا, کتنا بچہ مارا, 20,000 بچے مار دیا تھا, معصوم عورت بھی مارا تھا. لیکن کسی کو مطلب کسی کو تعلق, کسی کو ایموشن ہے نہیں کسی کی. وہ کہہ رہے ٹھیک ہے وہ اس کے ضرور ہونا چاہیے. جیسے ابھی تک شروع کیا تھا لیبنان کے اوپر بھی ہے, وہ سب کو کہہ رہے تھے ہی ول ٹرن لیبنان انٹو غازہ, وہ بھی کر رہا ہے. ابھی مطلب آپ سمجھ لو 100 ولیج میں توڑ دیا تھا اور پورے دیش میں کھا رہا ہے, پورے ساؤتھ آف لیبنان کھا گیا تھا. اور ایران کے اوپر سب سے اٹیک کیا تھا, کہاں پر اٹیک کیا تھا, اسکول 175 بچوں مار دیا تھا. اور اس کے بعد ابھی تک وہ فی الحال میں جو ابھی انویسٹیگیشن آ رہا ہے, اسٹیڈیم بھی مارا تھا وہاں پر, امریکن PRSM والے کا جو راکٹ لانچ کیا تھا وہاں پر 20 لوگ مار دیا تھا اور 40 لوگ انجرڈ ہو گیا. تو امریکہ ڈینائی منع کر رہے, کہہ رہے ہم لوگ نہیں کیا تھا. یہ تو اس لیے کہنا چاہتا ہوں دے آر آلریڈی وانٹیڈ ٹو ڈسٹروائے. ڈسٹرکشن ان کا دماغ میں ہے. تو امریکن پریزیڈنٹ میں خود کہہ رہے ہم لوگ آئی وانٹ این آنریبل ایگزٹ. لیکن ایگزٹ کہاں سے ملیں گے جب تک نتنیاہو خود کہہ رہے. انہوں نے اچیو بھی کیا تھا, MOU بھی سائن کیا تھا ایران کی طرف, وہ بھی سائن کر رہا ہے فریم ورک. لیکن جب تک ان کی اسرائیل کہہ رہے ہم لوگ اگر ہمارا آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوا لیبنان کے اوپر, فلسطین کے اوپر, تو ہم لوگ کی جنگ رکنے نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے اگین ریٹورک بھی آ رہا تھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے کچھ کہہ رہے کچھ رکنے, کچھ شروع کرو دوبارہ. دیکھا مطلب امریکن خود نیو یارک ٹائمز نیوز پیپر بھی آ گیا تھا, کہہ رہی ہے 50 ایک گندے کے اندر 50 ٹویٹر بھی کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ میں. کتنا امریکن کمزور ہو گیا, کتنا مطلب ڈیگریڈنگ امریکن ہو رہا ہے. امریکن بھروسہ بھی کسی کو رسپیکٹ بھی نہیں کر رہا آج کل دنیا میں. سب سے بڑی ہیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ از اسرائیل گلوبلی. اور سب سے بڑی بات لویسٹ پاپولر لیڈر از پریزیڈنٹ ٹرمپ. یہ بھی دونوں چیز دیکھنا چاہتی ہوں. کیوں؟ بیکاز دس از بالکل الیگل وار. کس چیز کے لیے آپ گیا تھا وہاں پر؟ جب تک ایران ایکسیپٹ کیا تھا آپ کا نیوکلیئر پروگرام, ایکسیپٹ کیا تھا, کیا مانگ رہے دینے کے لیے, انرچمنٹ ہتھار دیں گے یورینیم والا, اور ان کا پروگرام پورا ختم کرنے کی صرف 3.6% وہ انرچمنٹ کر رہا ہے. اور اسی کے علاوہ صرف فار نیوکلیئر سویلین وہ انرجی پروڈیوس کر رہا ہے, اور فار اینٹی کینسر ٹریٹمنٹ. لیکن وہ تو منع کیا تھا, کہہ رہے نہیں دے آر آلریڈی ہیونگ پروگرام. دو ہفتے کے بعد یہ تو نیوکلیئر بم بن رہا ہے. ابھی تک 1 سال ہو گیا, آپ جنگ شروع ہو گیا تھا, ابھی کہاں اس کا نیوکلیئر ہے ایران میں. تو پبلک ڈسیپشن وہ شروع کیا تھا دونوں کا ہے, کیونکہ ان کی پولیٹیکل سروائیول بھی ہے. یہ بھی یاد رکھنا, نتنیاہو اگر اس جنگ میں ختم ہو رہا ہے, ہی ول گو ٹو دا جیل.
کیونکہ ان کی کافی کیسز ہے اگینسٹ اسرائیلی کورٹ میں، میل پریکٹس کرپشن کیسز میں. ان کی فائل میں $40 ملین کا حماس کا پیسہ کھا گیا تھا وہ نتنیاہو. کیوں؟ جب تک ان کی کیش مانگ رہے، قطر پیسہ دے دیا تھا $1 بلین تو حماس کیش ہر بار دینے کے لیے. کون دے رہے حماس کے لیے؟ نتنیاہو. اور نتنیاہو خود اپنی جیب لے گیا تھا $40 ملین. ابھی تک کیس چل رہا تھا، ان کی بیوی پہ کیس بھی چل رہا تھا. کیونکہ اگر یہ جنگ بند کرنا چاہیے، ہز پولیٹیکل کیریئر ول فنش، ہی ول گو ٹو جیل ان اسرائیل. جیسے ہمارے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی، ٹرمپ اگر ابھی جنگ ختم کر رہا ہے مڈ ٹرم الیکشن تو اس کا ختم ہو جائے گی. ہی ول لوز دا کانگریس، ہی ول بی امپیچڈ اینڈ ہی ول گو ٹو جیل. یہ بھی یاد رکھنا، دیز آر دا ایشوز. باقی لوگ دنیا میں بات نہیں کرنا آپ چاہتے. شیور ہیں؟ دیٹ از دا اونلی آپشن. اس لیے بیکاز آف دیئر پرسنل پرابلم دے آر کریٹنگ دس پرابلم فار دا ورلڈ. آج کل کے دنیا میں سب لوگ سفر کر رہے ہیں. ایشیا کتنا سفر کر رہے ہیں بیکاز آف اسٹریٹ آف ہارموز. اسٹریٹ آف ہارموز اونلی واز دا کانسیکوینسز آف یور وار. آپ یہ جنگ شروع کیا تھا، پھر اسٹریٹ آف ہارموز کرائسس آ گیا. پھر آپ تو بالکل پائریسی کیا تھا، یو آر بلاکنگ دا ایرانین کہہ رہے یو بلاک مائی شپ، ہاؤ کین یو الاؤ ادر شپ. ہم کو منع کر دیا تھا. تو یو سی دس ایکٹ آف اے پائریسی بائی اے کنٹری آف اے پریزیڈنٹ، اور خود کہہ رہے اف ہی از وانٹڈ ٹو ڈیمولش سویلائزیشن بھی کر رہے ہیں. ہی وانٹڈ ٹو ریموو ایران فرام دا سویلائزیشن. یہ امریکن سویلائزیشن ہے 300 سال پرانا ہے، اور ایرانین سویلائزیشن 7000 ایئر پرانا ہے، 7,000 سال پرانا ہے. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ میں میرے ویور سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے کامنٹ کر کے آپ بتائیے کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایپسٹین فائل ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے یہ یدھ شروع کرنے کی؟ کیونکہ جیسے یدھ شروع ہوا تھا اس کے 20 سے 25 دن کے اندر ایک رپورٹ آئی تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ جتنے بھی لوگ پہلے ایپسٹین فائل کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہے تھے، وہ سارے لوگ یدھ شروع ہونے کے بعد امریکہ ایران جنگ کی باتیں سرچ کرنا شروع کر چکے تھے. آپ کی رائے جو ہے مجھے کامنٹ میں بتائیے. پر اب میں آپ سے سر یہ سمجھنا چاہتی ہوں، تو اگر اس جنگ کو جیت جاتے ہیں امریکہ اور اسرائیل، تو اس کے بعد نیتن یاہو کے جتنے بھی کورٹ کیسز چل رہے ہیں وہ پھر بند ہو جائیں گے؟ یہ ان کی سوچ رہا تھا. اگر ہم لوگ جیت ہو جائے گی تو اسرائیلی لوبی معافی کر رہے ہیں، سرکاری ہے، کیونکہ خود راشٹرپتی ٹرمپ کہہ رہے آپ اس کا کیس بند کرو، اس کا کیس بند کرو. کیوں بند کرنا چاہیے؟ کہہ رہے ہی از فائٹنگ اے وار فار اسرائیل. اس جنگ میں کوئی جیت نہیں ہو رہا کیونکہ ملٹری آبجیکٹیو فیلڈ ہو گیا. وہ نتنیاہو جیت نہیں ہو سکتا ہے. نہ امریکن میں کتنا بمبارمنٹ کیا تھا ایران کے اوپر، لیکن ایران ابھی زندگی رہنے کے لیے سختی ہے. مطلب دے آر اسٹل کنٹرول. انہوں نے چیٹ بھی کیا تھا پردھان منتری کے نتنیاہو خود ٹرمپ کے لیے. کیا کہہ رہے 5-6 دن کے لیے ختم ہو رہا ہے، ڈیکیپیٹیشن آف دا ہیڈ کے لیے کرنا. پھر یہ سرکار گر جاتے ہو، ہم لوگ اندر ہی بھی ہے، کوئی راشٹرپتی بن گیا تھا، انقلاب ہو جائے گی. اس سے پورا کہانی کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے وائس پریزیڈنٹ کا وہ جو کاٹس کیا تھا، کہہ رہے عوام سے کہہ رہے کہ کیا بات کر رہے ہو، کہاں پر آپ کہہ رہے ہیں جاتے ہو، مور دین 6 months and nothing happened. تو ابھی تک ایرانین لوگ ہے وہ بالکل سرکاری سپورٹ کر رہا ہے. تو اس لیے آپ تو یہ مت سوچنا یہ کوئی جنگ، مطلب اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل جیت ہو گیا. اگر جیت ہو جائے گی تو ایران سرنڈر کر رہا ہے. ایران میں بالکل اسٹینڈنگ اسٹرانگ، بہت اسٹکی وکٹ ابھی رہے گا. وہ کہہ رہے ہیں ہم کو کس چیز کے لیے رہنے کے لیے. اف یو فیل ٹو گین ان دا وار وی ول ناٹ گیو یو بات چیت کرنے کے لیے ہم لوگ کو سرنڈر نہیں کر رہا ہے. تو اس لیے ایران کے ہاتھ میں ویری اسٹرانگ. تو ساری دنیا معلوم ہوگی 1/5 آف دا گلوبل ٹریڈ اسٹریٹ آف ہارموز آ رہے. تو اگر ایران قبضہ کر رہے تو ہو کین اسٹاپ دا ایرانین. ابھی تک امریکن ڈر لگتا ہے، ابھی تک امریکن خود نہیں آتے ادھر. 500 کلومیٹر دور ہے ایران کی شہر میں. کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ ایران کین اٹیک دیم بٹ دے آر یوزنگ سپیریورٹی ٹو ایئر اسپیس سپیریورٹی ہے. تو ایران ٹیل دیم تو اگر ہم لوگ پورا توڑ دیا تھا ایران میں پاور تو اب آ جاؤ نزدیک ہے، ہم دکھا دیں گے. لیکن امریکہ نہیں مانگ رہے. تو who said they will win? They already lost the war. America lost the war, Israel lost the war. Iran is winning this war. اس لیے یاد رکھنا اس جنگ میں اگر ایران میں جیت ہو رہا ہے there is a new world order and replacing the old American new world order or the western world. کیونکہ ساؤتھ کوپریشن بھی ہو گیا، روسی بھی آ رہے، چینی بھی آ رہے، ہندوستان بھی آ رہے انڈیا میں، اور بھارت اور ایران میں، اور ساری ساؤتھ کوپریشن نیو ورلڈ آرڈر بننا چاہتے ہیں. دیر از نو وے آؤٹ.
بیکاز نو بدی وانٹ ایران ٹو لوز. اگر ایران اس جنگ میں ختم ہو جائے گی ایران میں, اور آپ سمجھ لو روسی بھی خراب ہو جائے گی پوری دیش توڑنے کے لیے, کیونکہ نزدیک ہو جائے گی امریکن اور ایکسٹریمسٹ فورسز بھی آ رہے ہیں. اور جیسے ایران بھی ختم ہو گیا تو چینی میں وہ بالکل سفر ہو رہا ہے اور باقی دیش میں توڑنے کے لیے تیاری ہے. ڈس انٹیگریشن آف ایران ول لیڈ ٹو ڈس انٹیگریشن آف ادر کنٹری. ٹرائبل والے کے لوگ آئیں گے, یہ تو کرد بن جاتے, بلوچی بھی بن رہا ہے, اور یہ تو سنی شیعہ شروع کر رہا ہے, اور ایکسٹریمسٹ بھی بڑھ جاتے. nobody want this war to finish and nobody want anybody to win, کیونکہ آج کل کا ایران میں nobody want Iran to win, but the fact of the matter is that Iran is winning. اس لیے یہ تو جنگ انسٹالمنٹ ہو رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں وشو میں کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو, نہ امریکہ چاہتا ہے, نہ اسرائیل چاہتا ہے, نہ ایران چاہتا ہے, نہ چائنا چاہتا ہے, نہ رشیا چاہتا ہے, نہ وشو میں کوئی دیش ایسا نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو. جیسے ختم ہو, دیکھ لو اگر یہ امریکہ میں آپ کے لیے ہر دیش میں ایک کہانی بتاؤں. روسی کے لیے اور چینی کے لیے بہت خوش ہو گیا تھا جو ایران میں ابھی تک اسٹینڈنگ اٹس گراؤنڈ, ٹھیک ہے. اگر امریکن میں تھوڑا سے بزی چل رہا ہے تو امریکن میں تھوڑا بزی بھی جا رہا ہے, کیونکہ امریکن خود وہاں پر ان کی مطلب یہ دے آر آلریڈی ایگزاسٹنگ دیم سیلف, ایگزاسٹنگ دیئر ویپن. جیسے سیریا کے اندر, جیسے سیریا ہو گیا, جیسے عراق بھی ہو گیا تھا, ابھی ایران بھی ہو رہا ہے, اور ایران میں کافی اٹیک کیا تھا امریکن ملٹری بیسز, اور کافی ان کا ریزروڈ امیونیشن میں بالکل نقصان ہو رہا ہے, اور امریکن پروڈکشن نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے امریکن میں کافی سفر ہو رہا ہے, اور چینی بہت خوش ہو گیا, اور روسی بہت خوش ہو گیا. روسی اور چینی میں they don't want Iran to lose, they don't want Iran to win. ٹھیک ہے, جتنا لمبی چلو لمبی امریکہ سفر ہو رہا ہے. لیکن اسرائیل میں وہ تو اتنا کبھی زندگی میں اتنا لمبی جنگ نہیں ہو رہا, اس کے 5 دن کے لیے, 2 مہینے کے لیے میکسیمم. لیکن ابھی پورا سال تک ہو گیا, تو اسرائیل میں بھی ایگزاسٹ ہو گیا, پبلک اوپینین بھی ڈاؤن ہو رہے تھے, نتنیاہو از لوزنگ پاپولیرٹی. اور امریکہ میں خود کہہ رہے مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہا ہے, مڈ ٹرم الیکشن کے لیے پاپولیرٹی راشٹرپتی تو بہت ڈاؤن ہو رہا ہے. تو ایوری باڈی از سفرنگ. سو اگر وہ کہہ رہے آئی وانٹ آنریبل ون, ایگزٹ ہونا چاہیے, لیکن آنریبل ایگزٹ کیسے آئیں گے؟ اگر آپ کا نیوکلیئر ڈیل ریووک کیا تھا 2019 آپ خود 18 آپ خود خطایا تھا 2018 میں, اور آپ ریووک کیا تھا نیوکلیئر ڈیل, تو آپ کہہ رہے آئی ول برنگ بیٹر ڈیل دین اوباما. ابھی تک کہاں ہے بیٹر ڈیل؟ ایران آج تک وہ کہہ رہے ہم کو بالکل اسٹک کیا تھا, اسٹریٹ آف ہارمز ہمارا قبضہ بھی ہے, اور عمان کے ساتھ میں. اور آپ دیکھ لو جب تک عمان اور ایران دونوں بات چیت ہو رہا ہے, تو امریکن راشٹرپتی خود کرٹیسائزنگ عمان, اینڈ ہی سیڈ ہم لوگ کل بھی اٹیک کر رہے ہیں. ہی فورگاٹ دیٹ ہی سائنڈ دی ٹریٹی ود عمان مور دین 100 years old. دیکھ لو, دوست کے مارنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ امریکن آبجیکٹو ڈر لگتا ہے. آج کل ڈی ڈالرائزیشن شروع ہو گیا تھا, اور اگر ایران میں یہاں پر تولنگ شروع کر رہا ہے, تول برج لگا دیں گے, اور وہاں پر آپ سمجھ لو ایوان وہ چائنیز میں, تو امریکن میں امریکہ بہت مطلب ناراض ہو گیا. تو ہم کیا کر سکتے ہو اگر یہ تو ایوان شروع کرنا دینے کے لیے پیسہ, مطلب چینی کے پیسہ رمیں گے نہیں. تو کہہ رہے تو پھر سلطنت آف عمان ول فالو سوٹ ایرانین, کیونکہ وہاں پر تول دونوں کے برابر آ جائے گی. دے ول ڈیوائڈ دی ریونیو. تو امریکہ نہیں مانگ رہے, امریکہ وانٹ دا ڈالرز ٹو بی ڈومیننٹ. لیکن آج تک جب تک کہ برکس کنٹری ہے, وہ سی ون آف دا مین آبجیکٹیو ایکچولی ساری دنیا معلوم بھی نہیں ہے شالین, از دی ڈی اسٹیبلائزیشن آف برکس. اٹس آلسو پارٹ آف دا آبجیکٹیو آف دا یو ایس. کیوں؟ کیونکہ برکس میں ڈی ڈالرائزیشن شروع کیا تھا, اور ہر دیش میں برازیل, ساؤتھ افریقہ بھی ہے, انڈیا بھی ہے, روسیہ بھی ہے, چینی بھی ہے, وہ شروع کیا تھا, تعریف شروع کر رہا ہے, کہہ رہے اگر یو بائی ود ادر تھنگ ود ناٹ دا ڈالرز 100% وہ بھی چلان شروع کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ. تو دیر از اے وار, انسٹیبلٹی وہ تو ہو رہا ہے, بٹ نو بڈی وانٹڈ دس وار ٹو فنش آن دا اینی ون کم اے ونر, ایوری بڈی از لوزر. مجھے یہ بتائیے, جنگ تو شروع ہوئی تھی رجیم چینج کو لے کے, سب سے پہلے میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ مشتبہ خامنئی کہاں ہے اس سمے؟ مشتبہ خامنئی موجود ہے. دیکھ لو جس وقت انہوں نے مار دیا تھا, ان کی فادر, ان کی بیوی ہے, اور گرینڈ چائلڈ ان کے جو 12 مہینے کا عمر ہے مار رہا تھا اسی کے وقت میں, ان کی بیوی ان کے گھر کی ہے. مجھے ہم کو انسائڈ اسٹوری جو ہمارا لوگ بتایا تھا, وہ مجتبہ جی اس کی ساتھی بیوی ہے, لیکن ان کی دوسری کمرہ بیت ہے, ان کی بیوی اسی کے وقت مر گیا تھا. لیکن ان کے لیے دونوں کو دیوار کا وہ گر گیا تھا, اس کے لیے کوئی ٹرائنگل بن گیا,
اور ان کے پیر میں دونوں مطلب نیچے آ گیا تھا لیکن سروائیو ہے. تھوڑا سے تھوڑا ہے, پتہ نہیں واٹ از دی ایکچوئل ہز ورکنگ, لیکن زندہ ہے. ابھی تک ان کی 2-3 بھی اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا, بٹ کوئی دکھائے نہیں, کیونکہ امریکن خود کہہ رہے ہم لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں. وائی ہی شوڈ ایکسپوز ہمسیلف. ان کی فادر میں منع کیا تھا, ہی نیور بین دچ, کبھی دچ گیا نہیں انڈر گراؤنڈ. کہہ رہے کیوں, ہمارے جب تک ہمارے لوگ وہاں پر کہیں ان کے پاس ہے نہیں, وائی شوڈ آئی گو مائی سیلف. اس لیے there was an easy target, it wasn't a sophisticated target. بہت سمپل ہو گیا. آپ معلوم ہو گیا کہاں رہنے والے کہ کون ان کے ساتھ ہیں, سب کچھ معلوم ہو گیا, تو آپ ایک فلائی آ گیا مار دیا تھا, او واہ بنایا تھا. یہ دس از غلط بات ہے, دس از illegal and most coward act they have done. تو اس لیے مشتبہ زندہ ہے بالکل. ان کی انسٹرکشن بھی چل رہا تھے. اس کا IRGC والا جو اس کے ریپبلکن گارڈ بھی ہے, اس کی کنٹرول کافی قبضہ ہو گیا تھا. nobody can speak, کیونکہ امریکن اور اسرائیل خود بتایا تھا دنیا میں, یہ ہم لوگ اگر ڈیکیپیٹیشن شروع ہوا تھا تو یہ سرکاری گر جاتے اور انقلاب ہو جائے گی. لیکن آپ انقلاب کہاں ہے؟ سب کو لوگ, آپ یقین مانو, ہم کو دنیا میں لوگ جو جانتی ایرانین میں, ایرانین پہلے ان کی سرکاری میں کوئی اتنا کتنا خوبصورت نہیں ہے سرکار, سچ بول رہا ہوں. کافی لوگ جو باہر رہنے والے کا ایرانی ہے وہ منع کر دیا تھا, کہہ رہی ہے تو سرکار ہے, تھوڑا نفرت ہو رہا ہے, ہم لوگ بہت سخت ہو گیا تھا, بہت لوگ گیا مطلب باہر نکل گیا تھا ایران کے اندر. لیکن جب تک امریکن اور اسرائیلی اس جنگ شروع ہوا, کافی لوگ واپس آ گیا, کہہ رہے ہم لوگ امریکن آبجیکٹیو آ گیا تھا, معلوم ہو گیا امریکن ناٹ اے چینج آف ریجیم, ڈسٹروئنگ آف ایران. کیونکہ ایران ڈسٹرکشن از ون آف دا مین آبجیکٹیو آف امریکا. انفراسٹرکچر توڑنے کے لیے, بیلسٹک میسائل ٹیکنالوجی توڑنے کے لیے, اور ان کے نیوکلیئر پروگرام بھی توڑنے کے لیے. لیکن کسی کو معلوم بھی نہیں. دے نو دیٹ ایرانین دا سیکنڈ لارجسٹ نمبر آف انجینئر ان دا ورلڈ آفٹر چائنا از ایرانین, کیونکہ ان کی کافی مطلب تعلم ہے, 98% لٹریسی ہے. تو وائی یو وانٹ ٹو ڈسٹروائے دس کنٹری. اور جس وقت اسلامک ریپبلک آیا تھا, آپ اسلامک ریپبلک وہاں پر آپ نکال دیا تھا, اور یہ فروز آل دیر ایسٹ ان دا امریکن بینک. اور کوئی دنیا کے معلوم بھی نہیں, کہہ رہے ایران از سپورٹنگ پروکسی. پروکسی کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تک لبنان جو ابھی تک جنگ ہو گیا شروع ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف, دے آر لیبنیز, شیعہ لیبنیز, تو ایران سپورٹ کر رہے ٹو پروٹیکٹ دیئر اون کنٹری. ابھی تک اسرائیل قبضہ کر رہا ہے, ایکسپینڈنگ, اور 10 لاکھ لوگ ہیں, 15 لاکھ پیپل ابھی تک ان کے گھر کے ہتھیار دیا تھا اسرائیل میں. دس انٹرنیٹ ڈسپلیسڈ. غازہ میں 2.5 ملین انٹرنیٹ ڈسپلیسڈ. ایران کی کیپٹل میں 10 ملین پیپل, 100 لاکھ لوگ ہیں وہاں پر ڈسپلیس کیا تھا, لوگ باہر بھگ گیا تھا. Who can do it in this world? Why the world is closing their eyes? کیوں آنکھ بند کر کے جاتے, okay, let them do what they want. There has to be somebody to stop the American and the Israelis. اور ایران میں آ گیا تھا, at least they will make their eyes bleed. If they will not be able to defeat, they will make them bleed. کیونکہ ایران بتایا تھا, اگر آپ لوگ یہ اسرائیل اور امریکہ میں جنگ شروع کیا تھا, we will end it in our time. For آپ یاد رکھنا, دوبارہ you will never attack Iran again. میں یہ بھی سمجھنا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی ایران میں کتنی طاقت بچی ہے, کیونکہ جیسے یدھ شروع ہوا تھا تو سب نے آکلن لگانا شروع کر دیا تھا کہ ایران کے پاس کتنا بوم ہے, ایران کے پاس کتنی طاقت ہے. تو ابھی بھی اگر یہ جنگ بہت لمبی چلتی ہے, ایران ٹکا رہے گا؟ دیکھ لو, ایران تو سفر ہو رہا ہے, کافی سفر ہو گیا, کافی انفراسٹرکچر ڈسٹروئی بھی کیا تھا, اب یہ بھی سمجھ لو, اور اکنامک بہت ڈفیکلٹی ہے. ہم لوگ آج تک انٹرنیٹ کھل رہا تھا, ہم لوگ یہی سمجھ لو 2 مہینے کے اندر بھی ہم کو 1 بار 2 بار مہینے کا ایک میسج آ رہا ہے. آج تک تھوڑا سے کھل رہا ہے تو بات چیت ہو رہا ہے. ایران سے میسج نہیں آ رہا ہے, کیونکہ واٹس ایپ بند کر دیا تھا نا, وہ وائی فائی سب بند ہو رہا ہے, کیونکہ امریکن وہ پریشر, وہ ان کے امریکن یوز کیا تھا, انہوں نے جب تک اٹیک کیا تھا سیٹلائٹ تھرو دا وائی فائی تھرو دی انٹرنیٹ کنیکشن, تو اس لیے ایران معلوم ہو گیا تھا, یہ تو بند کر دیا تھا, اس لیے سروائیول ہو رہا ہے. لیکن ایرانی سفر ہو رہا ہے. آپ یہ سمجھ لو, جب تک ایرانین ریولیوشن آیا تھا 1979, اسی کے وقت اینٹی امریکہ شروع ہو گیا, اینٹی اسرائیل شروع ہو گیا, اور امریکہ اور اسرائیل دونوں کا اینٹی ایران شروع ہو گیا تھا. اور پوری ان کی پیسہ جو ان کی شاہ کی ٹائم پیسہ ہے امریکن بینک میں, خود امریکن قبضہ بھی کیا تھا, فریز بھی کیا تھا. تو ایران واز پریپیئرنگ فار دا لاسٹ 47 ایئرس, پوری پریپیئر کر رہا ہے. مطلب انڈر گراؤنڈ سٹی بن گیا تھا, شہر بنا ہے. دے آر پروڈیوسنگ 75% جو ان کی توڑ دیا تھا امریکن میں, ابھی بنایا تھا دوبارہ. اور اتنا لمبی مطلب بیلسٹک میسائل ضرورت تو نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لو, یہ دیش کا
مطلب جو نزدیک والے پلیسز ہے تو بہت نزدیک ہے, اتنا بیلسٹک میسائل ضرورت تو نہیں ہے, کیونکہ آج جو جب تک جنگ شروع ہو گیا تھا کتنے امریکن 13 امریکن ملٹری بیسز جو جی سی سی کنٹری میں ایران پورا توڑ دیا, اور امریکن آج تک کافی ان کا رپورٹنگ آ رہی ہے, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک جورنل اور نیو یارک ٹائمز, سب کو انویسٹیگیٹ کر کتنا خرچہ کتنا نقصان ہو گیا امریکن کے لیے, پورے ان کے انفراسٹرکچر توڑ دیا تھا ایران میں. سو وہ ایران ڈزنٹ نیڈ ٹو میک بگ بمب اینڈ آل, دے کین میک یو بلیڈ, لیکن مطلب یہ لمبی رہے گا. دیر از نو وے دیٹ ایرانین ول سرنڈر, کیونکہ ان کی دماغ میں سرنڈر ہے نہیں, ٹرمینالوجی ہے نہیں, یوز نہیں کر رہا, دے ول نیور سرنڈر. آگے بھی ایران کبھی سرنڈر نہیں کرنے والا ہے نہیں, ان کا سوچ رہے نہیں, یہ تو تیار ہے شہید مرنے کے لیے, لیکن ہم لوگ سرنڈر نہیں کر رہے. ہاؤ لانگ دے امریکن کین گو, دے ول آلویز پروڈیوس, دے ول بی ایبل ٹو ڈیفیٹ. ایران چھوٹی دیش نہیں ہے, ایران میں مطلب آپ سے 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹرز, اور مطلب یہ کتنا بڑا اور دیش میں, اور وہاں پر یہ تو 7,000 پرانا مطلب سویلائزیشن, تو اس لیے دیش میں اتنا جلدی ختم نہیں ہو رہا. اٹس اے سویلائزیشن, پرشین امپائر ہو گیا تھا ان کی, دس از امپائر, یو کینٹ اینڈ دیم, اور امپائر ول ناٹ سرنڈر. تھوڑا اگر آپ وہاں کی جو بھوگولک استھتی ہے وہ ہمیں سمجھائیں. ہارموز امریکہ کھول نہیں پا رہا ہے, اسرائیل کچھ کر نہیں پا رہا ہے, تو ایسا کیا ہے کہ امریکہ اپنے سینک بھی اتارنے میں ڈر رہا ہے؟ اس کے پہلے ہم نے دیکھا جہاں پر بھی یدھ ہوا امریکہ اپنے سینکوں کی فوج اتار دیتا ہے, اب یہاں امریکہ جیت بھی نہیں پا رہا ہے اور اپنی فوج اتار بھی نہیں رہا ہے, تو کیا وہاں کی پرستھتی ہے؟ یہ آپ کے بہت اچھا سوال آپ پوچھا تھا, لیکن میں آپ کے لیے ایک چیز بتاؤں. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے, اس جنگ میں امریکن پہلے فیل ہو گیا تھا. پچھلے جنگ میں جتنا امریکن اٹیک کیا, مطلب آپ سمجھ لو امریکہ میں نزدیک میں دے دیں گے آپ کے لیے, کنٹمپریری ہسٹری ہے 1921 ابھی تک امریکہ میں کم سے کم 40 ملین لوگ ہیں انٹرنیٹ ڈسپیٹ مارا تھا امریکہ میں, لیکن امریکن پبلک میں کسی کو مطلب فیل نہیں ہے, کیونکہ امریکن دور ہے, 10,000 کلومیٹر دور ہے, تو ہر دنیا میں جا رہے, توڑنے کے لیے تیاری ہے, دیش خراب کر دیں گے, رجیم چینج بائی فورس لوٹ کر رہا ہے. امریکن خود آ رہے, ان کے پیسہ ملیں گے. امریکن سسٹم is based on war, on attacking nation. یہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے دنیا میں, امریکہ میں کیونکہ ہر 10 سال کے لیے ایک جنگ شروع کر رہے ہیں. آپ ان کی ہسٹری دیکھ لی, تو اس لیے امریکن میں سروائیونگ از اونلی ان اٹیکنگ ادر کنٹری, کیونکہ لوٹنگ کر رہا ہے, کاؤ بوائے ڈپلومسی, ان کی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اونلی لوٹنگ کنٹریز. عراق میں گیا تھا, لوٹ بھی کیا تھا پورا, یو نو اٹ. اور ابھی تک ایران عراق میں اندر ہے. ابھی عراق میں اس کی آسد, اگر آپ کے لیے عراق میں کوئی استاذ ہے اور کوئی پیسہ دینے کے لیے, ایوری تھنگ ہیز ٹو کم فرام دا امریکن ٹریجر. سینکشن, ان کے تنخواہ نہیں آ رہا ہے ابھی تک, کیونکہ پیسہ ڈالر میں امریکن بینک میں ہے. اور عراق کہہ رہے آپ امریکن تھرو ودرو کرنا چاہتے, امریکہ $70 بلین ہم لوگ فریز کر رہا ہے, تو عراق ڈر لگتا ہے, ہینڈی کیپ. سو دے آر اونلی لوٹنگ نیشنز. وہ گدافی کے لیے گیا تھا, گدافی ان کے ہاتھ میں, وہ پورا دیش لوٹ کیا تھا, گولڈ بھی لوٹ کیا تھا, ڈالرز کیش بھی لوٹ کیا تھا, دیش کا تیل بھی لوٹ کیا تھا. سو وٹ دی امریکن آر ڈوئنگ, دے ول نیور, یو نو, یہ دنیا کا بتانا چاہیے. امریکہ سروائیو اونلی آن وار. اگر وہ خود امریکن راشٹرپتی ایک امریکن منتری کی بتایا تھا, اف امریکہ ڈزنٹ گو فار این ایکسٹرنل وار دے ول ہیو اے سول وار ایٹ ہوم. سیدھی سی بات. That's their policy. They cannot survive. They cannot compete with the world. American power میں ابھی بالکل they are behaving like imperial power. It's not behaving like یہ تو امریکہ میں یہ ہم کو اس دنیا میں global peace and security. آپ دیکھ لو, چارٹ بناؤ امریکہ میں اور کسی کے دیش میں کتنا جنگ کیا تھا امریکہ میں, اور کتنا جنگ لوگ کر رہا تھا. It is only the American. regime change, وہ بائی فورس, ان کوورٹ آپریشن, کو کر رہا ہے. لاطین امریکہ پورا ہسٹری آپ پڑھ لو, ساؤتھ ایسٹ ایشیا پڑھ لو, یورپ بھی پڑھ لو, عرب ملک میں پڑھ لو, اور کیا کر رہا ہے. دیر ہیز ٹو بی somebody. آج تک ہونا چاہیے ملٹی پولر ورلڈ, آج تک یونیپولر ورلڈ نہیں ہے. تو اس لیے امریکہ میں خود مطلب سوچنا چاہتے ہیں امریکن پیپل دیٹ دے ہیو ٹو لیو ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ, کیونکہ اب یہ تو کرتے نہیں, مانتے نہیں.
ठीक बात. आप अगर दुनिया के नक्शे में किसी भी 13 देश के ऊपर हाथ रखेंगे तो उसमें एक देश ऐसा होगा जिसके ऊपर अमेरिका ने या तो हमला किया है या हमले की उसको धमकी दी है. हर 13 में से एक देश को अमेरिका अब तक धमकी दे चुका है या उस पर सीधा आक्रमण कर चुका है. ये अमेरिका की आज तक की रणनीति है. मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ सर, हम ईरान की इतनी बात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं हम, लेकिन ईरान भी विलेन रहा है, इसको नकार नहीं सकते. अगर इज़राइल की हम बात करते हैं और इज़राइल की जो सेना है उसने चाहे गाज़ा पट्टी के ऊपर या लेबनान के ऊपर हमला किया और हज़ारों लाखों लोग वहाँ पर मरे हैं, तो आप ईरान समर्थित जो हिज़्बुल्लाह है या हमास है, जब उसके बारे में आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको मालूम चलेगा उसने भी लाखों लोगों की हत्या की है. तो ईरान को भी क्या क्लीन चिट दी जा सकती है? नो, क्लीन चिट की बात क्या है, क्योंकि ईरान का रीजनल पावर और ईरान में वहाँ पर रहने के लिए उनके देश में सारी दुनिया में आप देख लो, अगर 200 साल है पुराना, आप देख लो किसी के देश में ईरान अटैक किया था, दे नेवर अटैक एनी नेबर, पूरी उनकी बना दिया था, मतलब बराबर रहने के लिए एम्पायर भी हो गया. जब तक अमेरिकन में वहाँ पर ईरान में रिजीम में जो ईरान का रिजीम प्रो अमेरिकन में पूरे अरब मुल्क में जीसीसी वाले लोग में वो ख़ुद मुहैया से जा रहा है, उनकी बनाने के लिए तैयारी है, उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है, इज़्ज़त कर रहे शाह ऑफ ईरान. लेकिन जब तक शाह ऑफ ईरान ख़त्म हो गया था, और अब शाह ऑफ ईरान ख़त्म हो गया था, वो कह रहे एंटी अमेरिकन शुरू हो गया था, एंटी ईरान, क्योंकि ईरान बहुत शक्ति हो गया. इट वाज द 12th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड. अमेरिकन ट्रूप में अमेरिकन वेपन भी दे दिया था पूरी अमेरिकन में. लेकिन जब तक इस्लामिक रिवोल्यूशन आया था, तो इस्लामिक रिवोल्यूशन में आया था, वो कह रहे इस्लामिक रिवोल्यूशन दे आर एक्सपोर्टिंग रिवोल्यूशन, तो उन्होंने पाकिस्तान मांग रहे, ये जंग शुरू कर रहे ईरान और पाकिस्तान, वो लेकिन पाकिस्तान माना कर दिया, फिर ज़ियाउल हक मार दिया था, असैसिनेटेड, CIA असैसिनेटेड ज़ियाउल हक. ओके, ये किसी को बताया नहीं आपकी. दूसरी बात, उसकी जब तक फिर सद्दाम हुसैन बुलाया था, सद्दाम हुसैन आ गया था, फिर सद्दाम हुसैन उससे जंग शुरू किया 8 साल के लिए. फिर उसके बाद 10 लाख आदमी मर गया ईरानियन, 10 लाख इराकी मर गया था, और दोनों के देश फिर दोबारा हो गया था, जिसकी दोनों साइन किया था अकॉर्ड में 1971 अल्जीरिया में. सद्दाम हुसैन खुद साइन किया, फिर दोबारा साइन किया. मतलब दे लॉस्ट एग्जॉस्टेड 8 years. तो ईरान में एक मतलब डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू ग्रो बैक अगेन. लेकिन आप जब तक प्रेशर लगा दिया था, देख लो कितना प्रेशर है, कितना अमेरिकन सेंक्शन आज तक नहीं है. अमेरिकन सेंक्शन शुरू किया था 1979, जब तक इरानियन रिवोल्यूशन आया था, उसी के वक्त में शुरू किया था. तो इसलिए हम लोग कहना चाहते अमेरिका शुड अंडरस्टैंड दैट ईरान इज़ अ सिविलाइजेशन. तो सिविलाइजेशन के मामला है, ईरानियन बहुत खुश हो गया, मतलब दे आर रिस्पेक्टेबल पीपल, दे वांट टू बिल्ड अप देयर नेशन. लेकिन फुर्सत नहीं मिला था, और ये देश इम्पोज किया था, और सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन भी है. इट्स नॉट 100% गुड. सरकार इतना अच्छा नहीं है. ये मतलब ये लोग दुनिया मालूम हो गया, एवरी सरकार इज़ हैविंग देना लेना, पब्लिक डिसप्लेजर होता है ना. बट दे डिडंट गिव देम द चांस, क्योंकि आप एनिमी बन गया था, दुश्मन बन गया था. तो जब तक आप कह रही है तो हम लोग अमेरिका दुश्मन हो गया था, तो पब्लिक ओपिनियन उनकी सरकार के साथ. लेकिन पब्लिक में जैसे हम लोग है, खाना देर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, सब कुछ भी मांग रहे हैं, तो देयर इज़ नथिंग. ईरान इज़ सफरिंग, नो डाउट अबाउट इट. मैल प्रैक्टिस भी है, वो और काफ़ी करप्शन भी है, लेकिन सरकार में ट्राइंग टू ब्रिंग टुगेदर. क्योंकि आजकल ईरानियन में खुद कह रहे इट इज़ अ वॉर अगेंस्ट ईरान, इज़ नॉट अ वॉर अगेंस्ट रिजीम. ये सोचना चाहती, ये भी याद रखना, इट्स नॉट अगेंस्ट द रिजीम. अगर रिजीम है तो रिजीम गिरा क्यों नहीं गिरा? दैट मीन देयर इज़ अ पॉपुलर सपोर्ट. तो पॉपुलर सपोर्ट किस चीज़ के लिए गिर जाते? दैट मीन अमेरिका ऑलरेडी सेड, अगर आप स्कूल अटैक कर रहे, मोर देन 150 स्कूल अमेरिका तोड़ दिया था, मोर देन 50 कॉलेज यूनिवर्सिटी भी तोड़ा था, मोर देन 10,000 पीपल मारा था अमेरिका, और मोर देन 30,000 लोग अभी तक इंजर्ड भी है. आप देख लो, अगर आपके लिए रिजीम बदल करने के लिए वाई यू आर किलिंग द सिविलियन. तो इसलिए सिविलियन कह रहे भैया वी डोंट वांट यू, आप निकालो, अमेरिका और इसराइल हम लोग नहीं चाहिए, वी विल डील विद आवर कंट्री. तो रिजीम का और इंटरनल पॉलिसी ऑफ अनिकन, जैसे हिंदुस्तान में कह रहे, जैसे भारत में कह रहे, भारत इज़ ऑलरेडी आस्किंग डज नॉट नॉन इंटरफेरेंस ऑफ एनी इंटरनल अफेयर्स. ये आपका है देश, खुद अपने ईरान फॉर ईरानियन, जैसे सीरिया फॉर सीरियंस, वाई यू इंटरफेयरिंग? लेट द पीपल डिसाइड. सरकार बनेगा नहीं बनेगा हमारा जिम्मेदारी, आपका जिम्मेदारी थोड़ी होता है. तो हु अपॉइंटेड द यूनाइटेड स्टेट द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड? ग्लोबल पुलिसमैन कहाँ से बन गया? देन वी हैव टू सी इट इन दिस वे, क्योंकि
Only in the American eyes, مطلب 120 ڈکٹیٹور بھی ہے ابھی تک اس دنیا میں. There are more than 120 ڈکٹیٹور ابھی تک ہے. تو you are going to change them? Let the people decide. ہم کون ہیں؟ Let the people themselves support the people. لیکن خود امریکن راشٹرپتی کہہ رہے I give weapon to the Kurd. سویلین مطلب یہ جو ان کی ڈیمونسٹریشن شروع ہو گیا تھا ایران کے, خود بتایا تھا امریکن راشٹرپتی ٹرمپ میں, کہہ رہے I give them the weapon to fight the country. تو why you want to kill civilian? By the civilian, by the Iranian. تو منع کیا تھا. I think there has to be some system, کوئی گورننگ global governance ہونے چاہیے to protect the public and let the people also speak out. یہ تو بالکل ساری دنیا ہو گیا تھا, no freedom anymore in the world. ساری دنیا, everybody is hijacked. Countries are being hijacked. Policy, democracy, freedom of expression, ساری دنیا میں ہو گیا تھا. Nobody is, there is no country without a skeleton in the cupboard. یہ تو ہم کو ایک UN والے کا, ہیومن رائٹس والے, میں نے ایک بار پوچھا تھا. I said why you people only focusing on our country, not on America. یہ خود بتایا تھا میرے کو, the director. She told me there is no cupboard without a skeleton in any country. لیکن ہم جب مشتبہ خامنئی کی بات کرتے ہیں, ہم جب IRGC کی بات کرتے ہیں, تو ان کو تو ہم سرکار نہیں بول سکتے ہیں نا. ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان بھی آرمی ڈریون کنٹری ہے. کیا اب ویسے ہی ایران بھی ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں, بالکل ایران سسٹم ہے یہ دنیا میں. ایران IRGC ڈریون نہیں ہے. ایران سپریم لیڈر از الیکٹڈ اینڈ ہر سال میں کے لیے اس کا رینیول بھی کر رہا ہے, لیکن ان کی سسٹم بھی ہے, ڈیموکریسی بھی ہے, الیکشن بھی چل رہا تھا, پارلیمنٹ بھی ہے, پردھان منتری بھی ہے, راشٹرپتی بھی ہے. ویسا تو پاکستان میں بھی ہے, لیکن دنیا جانتی ہے. دیکھ, پاکستان از اے شیڈو آرمی سرکار, ہاں, لیکن وہاں پر کبھی کسی کا سویلین سرکاری کبھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا پورا ٹرم. ہاں, بیکاز دی آرمی, what Iran, where is the army? IRGC. نہیں, IRGC is only formed recently. IRGC never been in Iran. اب کیا وہ پاکستان کے نقشے قدم پہ ہے؟ نہیں, IRGC کے بعد بھی نہیں. بالکل نہیں. ابھی جب تک جنگ ختم ہو رہا ہے, there will be lots of accountability, there will be lots of question, یہ ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے, کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا, there will be lots of. ایران چھوٹا دیش نہیں ہے, ایران بہت بڑا دیش اور کافی پروونس بھی ہے, اور ان کی سرکاریں میں پروونس کی آٹونومی بھی دے دیا تھا. آپ یہ سمجھ لو کیوں ساری دنیا معلوم ہے ایران کیوں نہیں گرا ابھی تک, جب تک آپ پورا لیڈرشپ, فرسٹ لائر آف دا لیڈرشپ مار دیا, پھر دا سیکنڈ ون, پھر ابھی تک کمانڈو, پھر ابھی تک ہے. کیوں؟ بیکاز پروونس وائز سارے پروونس کے لیے ان کی طاقت دے دیا تھا, دے ہیو دا پاور ٹو میک دا ڈیسیجن. تو اس لیے گرا نہیں, ایوری بڈی ٹیک انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن. تو دیر از اے گورنمنٹ, دیر از اے سسٹم ٹو فالو. But because it's an Islamic, there is a supreme leader, religious leader ہے, تو ان کی supreme, he advised, but he never imposed. He never imposed on them anything. But he can advise. تو ٹھیک ہے, for the West, it is autocratic regime. For us, it's normal, like any other country. آپ مہاراجا دیکھ لو یا کنگ دیکھ لو یا کراؤن پرنس, same, it's the same. Everybody carrying the same kind of system. Let it be. Let the people decide. اگر ہم سکے کے دوسرا پہلو دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کی پوزیشن میں ایران ہی زیادہ فائدے میں دکھائی دے رہا ہے, لیکن اگر دوسرے طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں تو کیا اس کا پورا فائدہ امریکہ کو نہیں مل رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل پرائس ہائک ہو رہا ہے تو امریکہ کی جو کمپنیز ہیں ان کو ہی فائدہ ہو رہا ہے, ڈالر مضبوط ہو رہا ہے, ویپنز بک رہے ہیں, تو ایک طرح سے تو امریکہ خوش ہوگا کہ میں مضبوط استھتی میں جا رہا ہوں. امریکہ خوش ہو گیا جب تک آرم انڈسٹری ہے, لیکن امریکن سویلین ہے اور سٹیزن بھی ابھی تک اسی باری, دس از دا فرسٹ ورڈ دے فیل دا ہیٹ. کتنا امریکہ جنگ کیا تھا, لیکن اسی باری میں فیل ہو رہا ہے, کیونکہ جب تک گلوبل آئل تیز ہو رہا ہے تو امریکن میں دے آر فیلنگ دا پرابلم. آج تک کتنا بڑھ گیا تھا پرائس, ہے بہت بڑھ گیا تھا امریکہ کے اندر, دے نیور فیلٹ اٹ. اس لیے وہ تو کہہ رہے تھا ہمارا جنگ نہیں ہے, آپ ختم کر لو. وائی دا پاپولیرٹی آف پریزیڈنٹ ٹرمپ گر جاتے کیونکہ بیکاز پبلک از فیلنگ دا ہیٹ آف, خرچہ ہے زیادہ, پیسہ ہے نہیں, دیٹ از وائی دے آر فیلنگ دا پریشر. تو دا ہول ورلڈ از فیلنگ دا پریشر. امریکن میں خود کہہ رہے سول بینیفیشری کو, بالکل آپ صحیح بتایا تھا, سول بینیفیشری امریکہ, لارجسٹ ایکسپورٹر آف آئل, آرم انڈسٹری بھی بڑھ جاتے, روسی بھی بڑھے گا ابھی تک ہے, صرف باقی لوگ کے سفر کر رہا ہے, ریٹ بڑھ جاتے. تو فار دس ریزن
امریکہ لک گلوبل وار جو امریکہ گلوبل بات کرنا چاہتے ہیں جنگ میں دے وانٹ ٹو کنٹرول دا پاسج آف دی گلوبل ٹریڈ جیسے ریڈ سی پاناما ابھی کوبا بھی جا رہا ہے ابھی سمجھ لو ابھی تیل کے دیش کا تیل بھی ہے وینزویلا بھی کھا گیا تھا اس کا تیل ہے ابھی ان کی امریکن کمپنی میں خود وینزویلن تیل بیچتے اور ابھی ہم خرید رہے ہیں گرین لینڈ بھی ابھی کہہ رہے لینے کے لیے نائجیریا بھی کہہ رہے ابھی سلطنت آف عمان بھی بات کر رہے اینڈ دین ہی سیئنگ ایران مطلب گلوبل پیسج ہے جس کی مطلب اسٹریٹ آف ہارمز 1/5 آف دا ورلڈ ٹریڈ اور ریڈ سی میں جو ہماری ریڈ سی اور کنال سوئس کنال اٹ از آلسو 12% آف ورلڈ ٹریڈ اگر یہ دونوں قبضہ امریکہ کر رہا ہے ہو ول سفر انڈیا ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن پورا جو ان کی 60% تیل لینے کے لیے وہاں پر ہے کیونکہ آپ کے لیے ڈائیورسیفائی نہیں ہے پھر بھی اسٹل یو آر سفرنگ بیکاز آف دی کاسٹ فوڈ سیکورٹی آئل سیکورٹی سب سفر ہو رہا ہے بیکاز آف دا امریکن انٹینشن امریکہ میک امریکہ گریٹ کیسے بناتے بائی بریکنگ ادر نیشن اور کچھ کر رہا ہے میں کیوبا کے بارے میں آگے آپ سے سمجھوں گی سر کیونکہ اب جو تازہ دھمکی امریکہ نے دی ہے وہ کیوبا کے لیے دی ہے لیکن اس کے پہلے میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں جیسے یہ وار سٹارٹ ہوئی تھی ہم نے امریکہ ایران وار پر پہلا پوڈ کاسٹ آپ کا کیا تھا اور اس سمے میں نے آپ سے سمجھا تھا کہ کیا اس وار کے بہانے شیعہ سنی لڑائی پھر سے شروع ہو جانی ہے آپ نے اس کا جواب ہاں میں دیا تھا یہ کیسے ان فیوچر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ شیعہ سنی جنگ شروع ہوگی اس یدھ کے بہانے مجھے وہ سمجھائیے یہ اس لیے آپ کے لیے میں نے بتایا تھا اسی وقت میں کیونکہ امریکن خود مانگ رہے اگر عرب ملک میں جو جی سی سی امریکن ہاتھ میں دونوں جوائن کر رہا ہے اس جنگ میں اس کا مقصد یہ ہے کل کا سنی شیعہ شروع ہو رہا ہے لیکن عرب ملک بہت سمجھدار ہے وہ کہہ رہے ہم کو بالکل یہ ہمارا جنگ نہیں ہے یہ اسرائیلی جنگ ہے ہم کو نہیں مان رہے تو اس لیے امریکن کافی پریشر لگا دیا آپ دیکھ لو ابھی تک سیز فائر بات کر رہے اور کہہ رہے ہمارے کوئی فریم ورک بنایا تھا راشٹرپتی ٹرمپ کہہ رہے دین ہی از بلیک میلنگ عرب کنٹری کہہ رہے ابراہم اکورڈ سائن کرو تو ابراہم اکورڈ کس چیز کے لیے سائن کرنا مانتے نہیں ہیں تو فرسٹ یو فنش دا پیلسٹینین پرابلم پیلسٹینین جو حالت ہے کہ پورا دیش دے دو جب تک ختم کر رہو دین وی ول انٹیگریٹ اسرائیل ان دا کنٹری مانتے نہیں اسرائیل وانٹ ٹو ریمین ڈومیننس یہ مطلب اسرائیل از ناٹ انٹرسٹڈ ان انٹیگریشن باقی عرب ملک کے ساتھ میں رہنے کے لیے تیاری ہے دے ڈونٹ وانٹ سو امریکہ از اونلی پٹنگ پریشر آن آس دیٹ دس وار شوڈ گو فار سنی شیعہ اور کس نے پیسہ دینے کے لیے ہو ول پے دا بل فار دا امریکن وار امریکن ٹیکس پیئرز اور ان کے لیے ملٹری انڈسٹری ول میک منی اور سی آئی اے از آلریڈی لوٹنگ نیشنز تو وی نیڈ ٹو فائنڈ اے اسٹرکچر ٹو ایکسپلین ٹو دا ورلڈ دیٹ امریکہ میں کیا کر رہا ہے دا ورلڈ امریکہ شوڈ انڈرسٹینڈ دس از ناٹ میک امریکہ گریٹ بائی اٹیکنگ ادر نیشن ڈز ناٹ میک یو اسٹرانگ نیشن اور اٹیکنگ معصوم والے کے دیش ہے مطلب یہ تو شکتی نہیں ہے وائی امریکہ ڈزنٹ اٹیک نارتھ کوریا نیوکلیئر بھی ہے دیر کین اٹیک امریکہ آلسو دے ہیو 14,000 کی ان کی بیلسٹک میسائل ہے امریکہ ڈزنٹ ڈر لگتا ہے امریکہ اونلی اٹیک ویئر رچ کنٹری تیل ہے افغانستان گیا تھا آپ کو یاد ہے افغانستان بھی گیا طالبان ہتھیار دیا تھا $1 ٹریلین خرچہ بھی کیا تھا اور طالبان دوبارہ بلایا تھا بیکاز کیونکہ وہاں پر افغانستان ہے نہیں تیل ہے بہت سخت ہے تو باہر بھاگ گیا تھا لیکن عراق میں ابھی رہنے کے لیے لیبیا بھی رہنے کے لیے وینزویلا بھی رہنے ابھی تک کہہ رہے کوبا کے لیے جا رہے ہیں کوبا کس چیز کے لیے جا رہے ہیں دے وانٹ ٹو کنٹرول دا پیسج کیونکہ چینی ہے آپ یہ سمجھ لو چینی کا معاملہ ہے امریکہ میں اینٹی چائنا پالیسی کنٹینمنٹ آف چائنا فال ان دا امریکن آبجیکٹو کیونکہ آج کل امریکہ خود کہہ رہے نو ون کین کمپیٹ ود دا امریکن ایکسیپٹ دا چائنیز ان کے رائیول بن گیا تو رائیول یہ ہے کیا ہے اونلی دیٹ بائی کنٹیننگ چائنا ایکسپینشن تو کہہ رہے چائنا میں اس کے لیے ٹریڈ کر رہا ہے گلوبل ٹریڈ ہو رہا ہے 34% آف دا گلوبل ٹریڈ فرام چائنا سو امریکہ وانٹ ٹو ٹائٹ دا نوز آن چائنیز اینڈ اٹ کڈ بی تھرڈ ورلڈ وار بیکاز تھرڈ ورلڈ وار ہو رہا ہے تو ایوری بڈی ول ڈائی کیونکہ دونوں کا نیوکلیئر ہے ایوری بڈی ول ڈائی سو امریکہ انڈرسٹینڈ دس بٹ امریکہ یوز دس پراکسی کبھی یہ روسیا میں گیا تھا آئسولیٹنگ روسیا یوکرین کا یدھ ہے پر ابھی تک مڈل ایسٹ میں تو ایران میں وہ بھی ختم کر رہے کوریڈور نارتھ ساؤتھ کوریڈور جو آپ کی انڈیا بھی ہوتا ہے رشیا اینڈ دین دا کوریڈور ٹو CIS کنٹری وہ بھی ختم کر رہا ہے فار واٹ یو سفر یور اکانومی سفر یور ایکسیس بند ہو جائے گی تو دیٹ از دی مین آبجیکٹو از ناٹ اے کمپٹیشن دیر از نو ہیلتھی کمپٹیشن اٹ از جسٹ لائک کاؤ بوائے ڈپلومیسی کیا ہوتا ہے یہ امریکن کاؤ بوائے جو مووی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بندوق رکھ کے ٹیبل میں مینیجر بینک مالک ہے مینیجر بولے دروازہ کھولو پیسہ ہٹا دو
پیسہ نکال دیں گے فوراً دکھ مار دیں گے سر کے اوپر. دس از امریکن ڈپلومسی. پہلے پیسہ لوٹ کر رہا ہے فور مینیجر مار دے. This is what they do. That's how they survive. Unfortunately, American people don't know what their government is doing. آپ نے کہا کیوبا کے اوپر حملہ امریکہ اس لیے کرے گا چائنا کے چلتے, تو چائنا کا اور ایران کا ہی تو اتنا لمبا بزنس ڈیل تھی. سب سے زیادہ ایران سے تیل خریدنے والا دیش اگر کوئی ہے تو وہ چائنا ہے. سب سے زیادہ فائدے میں اگر کوئی تھا تو وہ چائنا تھا. تو کیا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے ایران پر حملے کی؟ اس لیے ہم کو یہ کہہ رہے ہیں اس امریکن ذمہ داری ہے. جب تک پہلے جھگڑا ہو گیا تھا روسی میں اور چینی میں, لیکن امریکن وہ تو بالکل جوائن کیا تھا یوروپین کے ساتھ میں, نیٹو فورسز میں انہوں نے جوائن بھی کیا تھا. اس جنگ شروع ہو گیا تھا آئسولیٹڈ رشیا, لیکن رشیا کہاں چلا گیا؟ سیدھا چینی کے لیے طرف میں گیا تھا. ناؤ دے بیکم ٹو کلوز, رائٹ؟ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن گیا تھا. اٹ از اگینسٹ امریکن انٹرسٹ. ابھی تک ایران میں جب تک آپ سینکشن لگوا رہے ہیں اور ان کے لیے مطلب یہ تو بند کر دیا تھا اسٹریٹ آف ہارموز, تو ایران میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ایکسیپٹ چائنا اینڈ انڈیا. انڈیا بند کر دیا تھا. چینی میں رہے گا. $400 billion انہوں نے سائن بھی کیا تھا کانٹریکٹ, $400 billion فار 25 years, 25 سال کے لیے. تو امریکہ معلوم ہو گیا 60% آف دا ایرانین آئل گو ٹو چائنا. تو اگر یہ بند کر دیں گے تو ایران ول سفر, چینی ول سفر. So that's why I said in the beginning, میں دونوں کو نہیں مانگ رہے, neither Iran win nor Iran lose. سمجھ گئے میری بات؟ This is the political game. It's a game fight between super power. سپر پاور چینی بہت خوش ہو گیا. چینی میں ابھی تک خوش ہو گیا, کیوں؟ یہ امریکن آئسولیشن ہو گیا, گلوبل ریٹنگ ڈاؤن ہو رہا ہے, امریکہ ایگزاسٹنگ اٹ سیلف. اور چینی میں لوگ دنیا کہہ رہی چینی میں بہت رسپیکٹیبل ہے, دیکھ لو نیور انٹرفیئر, اور گلوبل سپورٹ بھی کر رہا ہے. دیٹ از آلسو اے گیم پلان. دس از ہاؤ دا بگ پاور پلے. کیونکہ راشٹرپتی ٹرمپ بھی گیا تھا وہاں پر چینی کی طرف, جن پن ملا تھا, اور ابھی روسی بھی گیا تھا, ولادیمیر پوٹن بھی گیا تھا, یورپین یونین بھی سارے سب کو, جرمنی فرانس سب کو گیا وہاں پر بھی ہے. اس کا مقصد یہ دا پاور بیلنس آف پاور چینجڈ از مور فوکس گلوبل پاور ان چائنا. مجھے ایک بات بتائیے, آپ مان لیجئے ایسا کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں سمجھوتا ہو جائے, اس کے بعد بھی اسرائیل لبنان کے اوپر حملے اپنا جاری رکھے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو دیکھ لو, ایران جب تک خود بتایا تھا یہ جنگ میں ختم کرنے کے لیے شوڈ بی آل دا فرنٹ, یعنی مطلب یمن بھی ہے, لبنان بھی ہے, ختم کرنا چاہیے. اسرائیل کینٹ اٹیک. اس لیے اسرائیلی پردھان منتری میں منع کر رہے ہیں, کہہ رہے آئی ہیو ٹو فنش مائی آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوا ابھی تک, کیونکہ اس کی لمبی شروع ہو گیا تھا تھوڑا اور لمبی دن کے لیے, کیونکہ آج کل کا وہ ان کی قبضہ کر رہے ہیں لیتانی ریور 15 کلومیٹر بند, وہ قبضہ کرنے کے لیے جب تک پورا ریور کے لیے طرف پانی کے لیے اسرائیل کی طرف میں جائیں گے. لیکن دیکھ لو ابھی مطلب اسرائیل میں جب تک ان کی آبجیکٹیو میں ویسٹ بینک میں ابھی تک وہ قبضہ پورا نہیں ہوا تھا, اور ابھی تک وہ تو غازہ بھی 70% آف غازہ خود پردھان منتری کہہ رہے آپ قبضہ بھی کرو. کیونکہ آپ یہ بھی سمجھ لو تیل کی بات, تیل کی معاملہ ہے. جیسے ایران کا اٹیک ہو گیا, تیل بھی ہو رہا ہے. ابھی تک آئی میک اور یہ دنیا کے معلوم ہوں گے پورا پیسج بنانے کے لیے تل ابیب کے لیے فرام ایشیا ٹو عرب ملک میں فار وہ میڈیٹرینین اسرائیل کے بینیفٹ ہو رہا ہے, اور آج تک بینیفٹ ہو رہا ہے غازہ کے اوپر. آپ یہ سمجھ لو 70% آف غازہ ابھی تک امریکن کے اسرائیل کے ہاتھ میں قبضہ ہے, اسرائیل آرمی ہے خود. کیوں؟ دے آر آلریڈی ایکسپلورنگ دا گیس. وہ غازہ کے اسٹرپ بھی ہے, بہت گیس ہے, اس لیے یہ جنگ شروع ہو گیا. لوگ دنیا کے معلوم ٹیررسٹ ہے, یہ اٹیک ہو گیا, حجہ بناتے, لیکن حقیقت یہ ہے تیل ہے اور گیس. انڈیا اتنا سپورٹ کیوں کرتا ہے اسرائیل کو؟ انڈینس اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہیں اسرائیل کو؟ حال ہی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا جس میں اسرائیل کی طرف سے باقاعدہ تھینک یو بولا گیا کہ پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو تو وہ انڈینس ہیں. دیکھ لو یہ تو کہانی ہے, خود بتا رہے, لیکن میں آپ کی یقین مانو سارے ہندوستان والی کا لوگ ہے, انسانیت والے لوگ ہیں. جیسے ہمارے گرو جی کہہ رہے ہیں یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے کرسچنز اور اے جو اور اے مسلم اور ہندو اور بدھسٹ, آپ انسان ہیں. اور اگر ہندوستان میں ساری دنیا دیکھتی ہے انسانیت ہو رہا ہے, انڈیا از سپورٹنگ دا جسٹس. اسرائیل میں خود کہہ رہے, میں کوئی لوبی بنایا تھا انڈیا کے لیے, کہہ رہے یہ تو یہ ہم کو کارگل کا جنگ میں صرف اسرائیل سپورٹ کر رہے, آرم دے رہے. آپ کے لیے میں ایک چیز بتاؤں, از اسرائیل گیونگ یو فری آرم؟ آپ پیسے دیتے ہیں نا, تو یہ بازار کھلا ہے, یو کین بائی فرام اینی باڈی.
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یو کین اونلی بائی فرام اسرائیل. ٹھیک ہے, لابی از دیر, اینی کنٹری کین ہیو اے لابی. آئی ڈونٹ تھنک دا انڈین, ٹو مائی فیلنگ, اینی انڈین سپورٹ انجسٹس. جو لوگ اتنا لوگ معصوم لوگ مارا تھا, نو ون نو ویئر ان دا ورلڈ کین جسٹیفائی. اٹ ول بی آل آف اس ول بی ان ہیومن. اگر ہم لوگ یہ سوچنا چاہتے ہو یہ دنیا میں جتنا لوگ مارا تھا انٹینشنلی, اگر ان کے خود منتری کہہ رہے ٹیلنگ دا سولجرز, آپ یہ بچوں کا ہے جو معصوم, ٹیک ہم فرام ہز مدر, جو دودھ دینے کے لیے آپ ان کی اسکل توڑ دو ان کے سامنے میں, جو ان کے آرمی جا رہے ہیں اندر. ہاؤ کین انڈیا سپورٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک. یہ تو کہانی خود بنا رہی, لیکن فیلنگ ٹھیک ہے, انڈیا شوڈ سے ٹھیک ہے اسرائیل میں رہنے کے لیے تیار ہے, لیکن آپ پھر بھی دیکھ لو, انڈیا واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز پیلسٹائن ایز اے اسٹیٹ, نان عرب کنٹری, اور پورا ایمبیسی بھی کھول دیا تھا ادھر. تو انڈین پبلک ول اسٹل ہیو دا سینٹیمنٹ فار جسٹس. آپ باقی چھوڑ دو, دشمنی دوستی ہے آتے جاتے, لیکن justice has to be there, and I believe in the Indian. ہم لوگ بھی کرنا چاہیے, we should inform the Indian public also کیا کرنا چاہتے, what's going on the ground. آپ صرف ٹی وی میں دیکھتے, اور ہمارے آپ کے لوگ وہاں پر جو میڈیا لوگ جا رہے صرف اسرائیلی کی طرف. anybody went to Gaza? کوئی غزہ پرمیشن دے دیا کسی کو اسرائیل میں؟ دیا نہیں. تو how can you justify? آپ غزہ میں کیا کر رہا, کتنا لوگ مار رہا, کہاں سے لوگ آ گیا. Why many of the journalists got killed in Gaza? Because they don't want you to know. حقیقت نہیں ہونا چاہیے. They don't want you to hear the truth. ہمارے دیش میں اور آپ کا دیش میں دیکھ لو, انڈیا میں ڈائیورسٹی آف ریلیجن, انڈیا معلوم ہے فار ٹالرنس. ہندو, مسلم came to India peacefully. کرسچن بھی آ گیا تھا, سینٹ تومس سیریا سے آیا تھا. مسلم پیپل came from the Muslim trade. جوش بھی آیا تھا ہمارے ملک میں, کافی لوگ رہنے کے لیے. وائی؟ بیکاز انڈیا از اے ملٹی کلچرل, ملٹی ریلیجس, ملٹی ایتھنک گروپ. کوئی اس کا فرق نہیں کرنا. لیکن میں آپ کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں, کسی کو ہندوستان والے کے بول دو ابھی, اگر آپ کے گھر پہ کوئی انویژن کرنا چاہیے آ گیا تھا, آپ کے قبضہ بھی کیا تھا, ممی کا مار دیا تھا, بہن کا ریپ کر دیا تھا, بچوں کا وہ, تو آپ کے لیے سرونٹ کوارٹر بھی گیا, اور سرونٹ کوارٹر رہنے کے لیے آپ کے لیے دروازہ بند کر دیا تھا, پانی بھی کیا تھا, راستہ بھی بند کر دیا تھا, وہ کہہ رہے آپ بھاگ جاؤ, باہر جاؤ. آپ انصاف تھوڑی ہوتا ہے, آپ تو دوستی بن جاتے. آئی ڈونٹ تھنک اینی باڈی کین بائی دس آرگیومنٹ. ایران کا جو لو وارفیئر اسٹریٹجی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کنٹینیو کرنا چاہتے, کیونکہ دیکھ لو دس وار از امپوز آن ایران. تو ایران بالکل تیاری ہے, دے کین گو فار لانگ ہول. تو ان کے لیے لو پروف, جب تک ان کی آبجیکٹیو اچیو نہیں کیا تھا دیٹ امریکہ کین ناٹ اٹیک ایران اگین, اور گارنٹی دینے کے لیے جو امریکہ اور اسرائیل دوبارہ اٹیک نہیں ہو رہا, دین ایران ول بی in a better position. ایران میں ابھی تک see they have the history, they have the land, and they have the will of the people. آپ کہاں سے 10,000 کلومیٹر دور ہے, آپ کہہ رہے ہیں I wanted to change the regime. آپ کون ہیں؟ How can you change the civilization of 7,000 years? یہ بھی American style doesn't work. اس لیے American, I think this is the most dehumanizing war for the American is in Iran. مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ اور اسرائیل کیا ایک ہی پالے میں ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ کئی بار یہ محسوس ہوا کہ امریکہ اب چاہتا ہے کہ یدھ ختم ہو جائے, لیکن تبھی اسرائیل کچھ کر دیتا ہے. تو کیا یہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی پالے میں ایک ہی طرف کھڑے ہیں؟ ایک ہی طرف کھڑی ہے. جب تک اسرائیلی لوبی ہے وہاں پر بہت شکتی ہے, بہت امریکن کے انفلوئنس کر رہا ہے. ڈیسیجن میکر ان امریکہ از اونلی سپورٹڈ بائی دا جوش لوبی. اور امریکن راشٹرپتی میں دیکھ لو کتنا ایڈوائزر ہے, آل آف دیم آر فرام دا جو اور فرام دی ایونجلسٹ, جو کرسچن زائنسٹ ایونجلسٹ چرچ میں آ رہے ہیں, وہ تو ان کے ساتھ ہی ہے. آئی تھنک امریکن یہ جو دوستی بنے گا, جیسے لوگ ابھی تک امریکن خود فیل ہو رہا ہے. دیکھ لو جب تک غازہ وار شروع ہو گیا, فلسطین کے اسرائیلی شروع ہو گیا تھا ان کی, آپ پورا دنیا دیکھا دیر واز این اینٹی اسرائیلی سینٹیمنٹ, لیکن ناٹ اینٹی جو. یاد رکھنا, اٹ از وی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دا جو. ہم کو جوش ہم کو ایک ہی ہے, برابر بھائی ہے. اسحاق اور اسماعیل دونوں بھائی ہے. ابراہیم از دا فادر. ایک اسحاق وہ جوش بن گیا تھا, جو یہودی, اور ایک اسماعیل مسلم بنایا تھا. تو ہم لوگ دونوں سمائٹ, ہم لوگ کو جوش کے ساتھ نہیں ہے. وی آر اونلی اگینسٹ دا زائنسٹ. جو زائنسٹ والی کا لوگ آ گیا تھا امریکن میں, وہاں پر آ گیا فار ٹیکنگ دا لینڈ آف دا پلسطائن. آپ یہ سوچنا لینڈ وداؤٹ پیپل, اٹ از پیپل ود لینڈ. آپ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟
We are the people of the land. Iran is the people of the land. Palestinian and Lebanese, Syrian, where do you want them to go? آپ پوری دنیا میں لوگ بلاتے بلاتے کہہ رہے 100 nationalities because they are Jew, because they are chosen people. These are not the chosen people. The chosen people are the real Yahudi who God told them disperse on the world. اگر آپ ابھی جوش اشکنازی بات کرتے, they don't believe that there should be an Israeli state. They say we don't need a state. We were punished from God to scatter all over the world. So if we believe in Judaism, this is Judaism, we believe it's a holy religion. But we've never been against Judaism. And ask any Jewish, anywhere in the world, ابھی آگے سے, did anybody persecute the Jews under Islam rule? کبھی نہیں ہوا. They said the safest period for them was under Islamic rule. کبھی زندگی میں ان کی پورا یورپ میں ایکسپیل بھی کیا تھا یہودی میں. Every Jew was expelled from all over Europe. And most of them went to America, some of them came to Palestine. یہ بھی دنیا کے سب کو معلوم ہو گیا تھا. They were only living in peace with the Arabs and the Muslims. But they don't want you to know this. They want you to buy only the argument terrorism. امریکہ خود کہہ رہے we made القاعدہ, we made ISIS, سب کو اب تک ٹیررسٹ گروپ بن گیا تھا. They make terrorism بنانے کے لیے for achieving political objective, اور کچھ نہیں. یہ پورا یدھ جب تھمے گا, جب بھی تھمے گا, اس کے بعد وشو میں کیا بدلاؤ ہوگا؟ بدلا ہوگا پتہ نہیں. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو جج. بہت مطلب ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے, کیونکہ آج کل دنیا میں دیکھ لو ایوری باڈی وانٹ ہز ہاؤس ٹو بی ان آرڈر, لیکن پورا آرڈر نہیں ہو رہا, کیونکہ جب تک پورا سسٹم خراب ہے, مطلب یہ جو ورلڈ آرڈر خراب ہے ابھی تک دیکھ لو, یو این از ہینڈی کیپ, وہی انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی سب کچھ اسٹینڈ نہیں ہو رہا ہے. ایوری ویئر دیر از اے جنگ, ایوری ویئر دیر از این اٹیک. دیر ہیز ٹو بی اے نیو سسٹم. پورا سسٹم بنانے کے لیے سپر پاور شڈ ڈاؤن اکراس دا ٹیبل, اور پورا کیک میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. دیکھ لو ہاؤ مچ وی کین سروائیو ود دا نیو ورلڈ آرڈر. کیوبا کے اوپر ایک سوال میں اور لوں گی. آپ کو کتنی آشنکا لگ رہی ہے کہ امریکہ کا اگلا نشانہ کیوبا ہوگا ہی؟ کیوبا کے بالکل نشانہ ہے, بہت سال پرانا ہے, کیونکہ امریکن میں آج تک ان کی جو پیسج بھی ہے وہاں پر پاناما کے طرف میں ان کی کینل میں وہ قبضہ کرنے کے لیے. کیوبا بہت چھوٹی ہے, ان کی دیر از نو تھریٹ فار دا امریکن, لیکن امریکن خود نکالنا. روبیو جو امریکن منتری ہے, ہی واز اوریجنلی فرام کیوبا آلسو نا, لیکن ہی از اگینسٹ ہز اون گورنمنٹ. وہ سرکاری بدل کرنا چاہیے, بیکاز دے وانٹ ٹو کنٹرول the passage of oil and corridors of the trade in the world. اور کچھ نہیں ہے. کیوبا جیتنے میں امریکہ کو 4-5 دن لگے گا, 4-5 دن لگے گا, لیکن لیٹن امریکہ will stand against America again. یہ دوبارہ ہو رہا ہے. دیکھ لو امریکہ میں سوچ رہا تھا یہ تو وہ ہائی جیکنگ آف دا پریزیڈنٹ, ابڈکشن آف دا پریزیڈنٹ اینڈ ہز وائف, اور یہ سرکار بدل ہو جائے گی, وائس پریزیڈنٹ بن جائے گا, ساری دنیا میں ہو جائے گی. دا ہول لیٹن امریکہ از اگینسٹ امریکہ نا. تو یہ بھی ویسے ہی ہوگا کہ ایران پہ حملہ کیا تھا یہ سوچ کے کہ 4-5 دن میں ختم ہو جائے گا, پر ہوا نہیں. تو کیوبا میں بھی یہ سوچ کے کیوبا بہت کمزور ہے, بہت چھوٹا دیش ہے, اس کے پاس ہارموز بھی نہیں ہے, طاقت بھی نہیں ہے, لیکن دا پبلک اوپینین, اور کافی مطلب کوبن لو بھی ہے امریکہ بھی کے اندر ہے, اور لاتینو بھی بہت ہے امریکہ کے اندر بھی ہے. اف دیر از اے پرابلم ان یونائٹیڈ اسٹیٹ, اونلی امریکن کین اسٹاپ دس وار, کوئی اور اس سے علاوہ نہیں ہو سکتا. امریکن ول گو اف دے گو. اب پورا ہسٹری پڑھ لو, جب تک امریکن دیش بن گیا, پورے لاتینو کنٹری میں لوٹ کیا تھا امریکہ میں, اور کافی میکسیکو دیکھ لو, کیلیفورنیا بھی, نیو میکسیکو پورا دیش کھا گیا تھا وہ ساری, مطلب بیسج بھی لے گیا تھا امریکن میں. دے ہیو ٹیکن لاٹس آف فرام دی لیٹن امریکن, اور کافی مطلب انٹرفیئر بھی کیا تھا, لیڈر ہائی جیک کیا تھا, لیڈر بھی مارا تھا, اساسینیشن بھی, کنٹرا ریبل بھی شروع کیا تھا, اینٹی کمیونسٹ بھی کر رہا ہے. They will never forget the American attack on them. اگر یہ کیوبا دوبارہ ہو رہا ہے, they know that the attack will come on the next. I think they will take a joint stand against America. مجھے امریکہ, اسرائیل اور ایران, ان تینوں کو اس یدھ سے کیا ملا وہ آپ کو سمجھنا ہے. شروعات امریکہ کے ساتھ, یدھ سے امریکہ کو حاصل کیا ہوا؟ امریکہ دیکھ لو, survive on wars. امریکہ کے لیے ہر جگہ دیکھ لیں, اگر جنگ شروع کرا کسی کی دنیا میں, وی always think of winner and loser. امریکہ کے لیے کوئی لوزر ونر ضرورت تو نہیں ہے, یہ قبضہ ضرورت تو نہیں ہے. آج تک زمانہ ختم ہو گیا. nobody want to put foot on the ground. دیکھ لو ڈیجیٹل وار شروع ہو گیا تھا, اسپیس وار بھی شروع ہو گیا تھا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس شروع کر رہا ہے. دیر از نو نیڈ ٹو پٹ بوٹ آن دا گراؤنڈ. آپ پورا دیش توڑ دو,
راشٹرپتی ختم کرو اور ان کا تیل میں اور ریسورسز قبضہ دوبارہ کرو. امریکہ وانٹڈ ٹو ریوائیو دا ڈالرز, اور آج کل ساری دنیا معلوم ہے 30% کے لیے ایوری بڈی از ٹریڈنگ وداؤٹ دا ڈالرز. ڈی ڈالرائزیشن شروع ہو گیا تھا. ایوان تیل شروع کر رہا ہے. واچ دا ورلڈ اینڈ سی, اگر امریکہ اور جنگ شروع کر رہا ہے, امریکہ امپائر ول فال سونر دین لیٹر. امریکن راشٹرپتی میں جلدی سے جلدی امریکن امپائر کرتے جا رہے. ہی از برنکنگ ڈاؤن دا امریکن امپائر. اسرائیل کو کیا ملا؟ اسرائیل دیکھ لو, ابھی اسرائیل آبجیکٹیو ہے تو نیو مڈل ایسٹ آرڈر, یہ تو ہوا نہیں, اور ابھی ان کے لیے پورا گریٹر اسرائیل بنے گا نہیں, کیونکہ اتنا ریزسٹنس آ رہا ہے. اسرائیل کا ڈکشنری نہیں معلوم ہو گیا تھا, یہ اتنا طاقت ہے, حزب اللہ ہے اتنا, ابھی تک ان کی کتنا مہینے شروع ہو گیا, کتنا 2 سال ہو گیا تھا, 15 کلومیٹر قبضہ بھی نہیں کر رہا. دیٹ مین دیر از اے ریزسٹنس, اینڈ دیر از اے ریزسٹنس ٹو کولونائزیشن. دیر ول بی آلویز no end of any war, and there will be fight. You need to fight. Right is might, and might is not right. ایران کو کیا ملا؟ ایران تو واپس آنا چاہیے. ایران ہیز ٹو کم بیک, اور لوگ میں ان کی دیش میں ٹھیک کرنا چاہیے. بالکل ہے, دے ہیو ٹو ریوائیو دیئر انڈسٹری. اگر یہ امریکن سینکشن لفٹ ہو جائے گی تو جلدی سے جلدی ری بلڈ ہو جائے گی ایران میں. ابھی تک فی الحال میں دیکھ لو, ایران وانٹڈ ٹو اینڈ دس وار. پورے ایرانین پبلک ہے, اوپینین سینٹیمنٹ مانگ رہے, دے وانٹ ٹو ری بلڈ دیئر کنٹری اگین, اینڈ دے ہیو دا پاور, دے ہیو دی ول. اگر یہ سرکار مطلب رہے گا یا سرکار بدل ہو گیا, اٹ از دا ایرانین ٹو ڈیسائڈ. یہ پورے وار والے سوال چھوڑتے ہوئے 1-2 سوال میں آپ سے جڑے ہوئے بھی پوچھنا چاہتی ہوں. میرے ویورز کو جنہیں نہیں معلوم ہے انہیں میں بتا دوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یدھ کے اوپر سب سے بہترین پترکارتا کے لیے اگر کسی کو جانا جاتا ہے تو وائل اودھ سر کو ہی جانا جاتا ہے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں, عراق یدھ کے سمے آپ کو بندی بھی بنایا گیا تھا. بالکل. پہلے مجھے آپ یہ بتائیے, آپ سیریا مول کے ہیں, آپ کی ہندی اتنی بہترین کیسے ہے؟ ہم لوگ انڈیا میں رہنے کے لیے آیا تھا, پڑھنے کے لیے آیا تھا, تو میں انڈیا خوش ہو گیا تھا, اس لیے میں تو محبت بہت ہو گیا تھا. میں نے سوچا انڈیا میں رہنے کے لیے تیار ہے. تو میرے کو اپنا ٹی وی کام کیا تھا, کم سے کم 30 سال کا ہے, مطلب پورا عرب ملک میں کورنگ کر رہا ہے. تو انڈیا ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن پورا میں نے کیا تھا. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہے, فرام جافنا ٹو لیبیا. ہر جنگ میں تو گیا وہاں پر. آئی انڈرسٹینڈ, آئی ایم اے مین آف پیس, آئی ایم ناٹ اے مین آف وار. آئی آلویز ایڈوکیٹ فار پیس. کسی کو مطلب یہ جنگ مطلب کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے. آئی فائٹ فار دا ٹروتھ. ہم کو آپ کے پروگرام بھی ہے, کسی کو اور پروگرام کرے, ہم کو آئی ایم ناٹ ان دا پے رول آف اینی بدی. ہمارے زندگی میں اتنا آئی ہیو کنٹینیو دا سیم اسٹائل. اگر آپ 30 سال پہلے آپ میرا آرٹیکل پڑھتے ہو اور ابھی تک اٹ از دا سیم. آئی فالو پرنسپل, آئی فالو دا ٹروتھ. یہ کسی کو خراب نہیں ہونا چاہیے. اور انڈیا کے لیے اتنا محبت کے لیے ہمارا دل کے اندر ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم انڈین پبلک ہے, آپ پلیز پڑھ لو. مت سوچنا یہ ہم دشمن کا یہ دوست بن گیا تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آج کل کے زمانے, اگر آپ کے لیے مکھن ڈالیں گے دوست بن جائے گا, مکھن نہیں ڈالنا تو دشمن بنا گیا, ایسا تھوڑی ہوتا. there has to be different way of approach. India is a civilization. Iran is a civilization. Syria, Mesopotamia, Iraq and all is a civilization. We know how to have the dialogue of civilization. لیکن باقی لوگ کے نہیں معلوم ہو گیا تھا. Don't let other take advantage of your civilization. یہ بولنا چاہتے ہو. That's why I lived in this country. ہم دیش بن گیا تھا ہمارا, مطلب یہ I am Indian by naturalization. مطلب کافی سال ہو گیا میں ادھر ہی ہو, and I'm happy with that. And I'm sure Indian understand global politics better than any other country. آپ نے اتنے یدھ دیکھے ہیں, یا میں کہوں اتنے یدھ والی جگہوں سے رپورٹنگ آپ نے کی ہے, سب سے برا یا سب سے وبھتس یدھ کیا تھا؟ All will die. There is no winner. کافی لوگ ڈسٹرکشن ہو رہا ہے, ہیومن سفرنگ ہو رہا ہے کسی جگہ میں. آپ سمجھ جو جفنا بھی ہے, یا لیبیا بھی ہے, یا رشیا, یا مڈل ایسٹ ہے. ہم لوگ آئی ایم فرام سیریا. سال میں کتنا لوگ مر گیا تھا, ہماری بھائی بہن کیا سب کو کزن سارے لوگ مر گیا تھا. فائدہ کیا ہے؟ ہیومن سفرنگ. It is the poor who die and the rich get richer. یہ جو یدھ والے سارے سوال ہیں ان میں, کیونکہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ آپ کو جب عراق یدھ کے سمے بندی بنایا گیا تھا تو من میں سوال آتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ کیا کیا گیا بندی بنا کے, کیا بیہیویئر رہا آپ کے ساتھ؟ I've suffered a lot. میں تو کافی سفر ہو گیا, مطلب it's affecting me.
میں تو بہت امپیکٹ ہو گیا ہمارے اوپر. دیکھ لو میں 2003 ہے جب تک عراق انویژن ہو گیا, آئی واز امبیڈڈ ود دا امریکن ٹروپس, امریکہ کو قبضہ بھی کیا تھا. آئی کوڈ سی دا امریکن شکتی ہے عراق کے اوپر جب تک امریکن کے ٹروپ کے ساتھ میں, لیکن جب تک میرے کو عراقی رجیم میرے کو قبضہ بھی کیا تھا, آئی اسٹارٹ فیلنگ دا سفرنگ آف دا پیپل. وہ سفر دیکھا میں نے, مطلب کتنا بمبارڈمنٹ آ رہی, آپ کے لیے معصوم والے لوگ کچھ نہیں کر سکتے, مرنے کے لیے تیار ہے. اور جس جگہ ہم کو قبضہ بھی کیا تھا, دیتین بھی رکھا تھا, اگلے دن لوگ ہٹایا تھا میرے کو, میں نے واپس گیا تھا وہاں پر اسکول کا, پورے اسکول ہٹا دیا تھا, بمبارڈمنٹ نکال دیا تھا. آئی انڈرسٹینڈ دا وار. ہم لوگ ہاتھ میں سامنے دیکھ کر لوگ مار رہے, افغانستان کی بھی ہے, کارگل بھی ہے, اور یہ ہمارا بھی ہے وہاں پر, یہ سیریا اور ایران اور یمن, یہ پوری مارنے کے لیے, مطلب اٹ از ٹو مچ آف پریشر. آپ کی زندگی میں ختم ہو گیا. واٹ از دا پوائنٹ, واٹ از دا فن, اور کتنا زندگی میں کتنا رہنے کے لیے. لیٹ اس لیو ود دس لائف, شارٹ لائف. اچھا آدمی بناؤ. وائی یو ہیو ٹو بی بیڈ, بدنامی بن جاتی, کیونکہ وائی یو ہیو ٹو بی شیطان. بی اے گڈ پرسن, بی اے گڈ ہیومن, دیٹس آل. سر نے کارگل کے یدھ کو بھی کور کیا تھا, جیسے ابھی آپ نے بتایا بھی. میں چاہتی ہوں سر جاتے جاتے آپ کو ایک میسج جو میرے ویورز کو دینا چاہتے ہیں. ہمیشہ میں بول رہا ہوں, پڑھ لو اور اچھا دیش بنا دو. انڈیا میں ابھی کبھی آپ کی جیسے آپ کی شپ بن رہا تھا, دا شپ کی ناٹ تھرائیو اونلی ود ون کلر. سب کو اندر ہی بیٹھنے کے لیے ایوری بڈی ہیز ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا انڈیا ٹو ریکم اپ پاور. جب تک میں بچوں کا اسکول ہے انڈیا, جب تک نیوکلیئر میں گیا تھا, ہم لوگ بچوں کے اسکول کے باہر آ گیا تھا ان سپورٹ آف انڈیا. اسی کے سال میں جب تک 1971 انڈیا میں گیا. اسی بار ابھی میں کہنا چاہتا ہوں, میک انڈیا اسٹرانگ. اور یہ جنریشن زی جو آج کل کا بہت یوتھ ہے, وہ کافی شکتی ہے, وہ کافی سمجھدار ہے. آئی تھنک دے ول ری بلڈ انڈیا ایز اے سپر پاور. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو.